کسی قسم کی بھی اگر کوئی انسان کو غلطی ہو جائے تو پلیز ضرور غلطی اس سے ویلے برداشت چھوڑو. میں قطن اس دے وچ کفت یا اپنی لائٹنس محسوس نہ کرنا. بالکل میں انسان ہوں, کوئی غلطیاں ہو سکتی. اور جڑا بندہ یہ سمجھا کہ میرے غلطی کو نہیں, وہ پھر انسان نہیں ہے. کیونکہ انسان میں غلطی نہ کرے ہو نہیں سکتا. انسان غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہاں البتہ غلطیاں تو گناہ تو پاک اگر ہے انسانہ میں کیوں تو نبی ہے. باقی کوئی شخص چاہے ولی اللہ ہی کیوں نہ ہوتا وہ خطامہ تو پاک نہیں. You think it's about the right time to start it now, or should we wait another couple of minutes on person? What's the suggestion? Shabir, Zishan, Najib, anybody? A suggestion? I think we can start. Yes. I think we can start. You think we can start? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله. قرآن حکیم سے اس طرح سے جس ایک آیت کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی, اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے, بڑا ہی برکت والا ہے اور اس میں ہدایت بے شمار ہدایتیں. فیہ آیات بینات, اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں, کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. من دخلہ کان آمنا, جو اس میں پہنچ گیا امن پایا. للہ وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا, جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو, ون کین افورڈ, جو اتنا کر سکتا. ومن کافر, اور پھر بھی جس نے انکار کیا, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے, اس سے پرواہ نہیں ہے کہ اس کا گھر کا حج کرے تب بھی اس کی ربوبیت کو فرق نہیں پڑتا, کوئی نہ کرے, بندے کا اپنا فائدہ جو اس پر فرض کیا گیا. برکت کے لیے میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ عرض کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ حضرات اکثر علماء سے حج کے موضوع پر اس کا فرض ہونا کس کس حالت میں فرض ہے اور فرض ہوتے ہوئے جنا کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی برکتوں کے بارے میں چونکہ اکثر آپ پڑھ بھی چکے سن بھی چکے ہیں. اگر میں اسی موضوع کو زیادہ طویل لے جاؤں تو کافی وقت صرف ہوگا, وہ برکت ہے اس میں, لیکن یہ باتیں چونکہ آپ نے اکثر سنی ہی ہیں, میں چاہتا ہوں اگر آپ تو اس پر رضامند ہوں تو عملی طور پر جو ہم نے کرنا ہے اس اگر چاہیں تو میں اس موضوع کو بھی استعمال کر سکتا ہوں, لیکن عملی طور پر چونکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے, جو کہ زبانی حج کے فضائل بیان کرنے بجاتے خود چند دن لگ سکتے ہیں, تو اگر عملی طور پر میرے خیال میں اس پر ہم کچھ بات کر لیں, کچھ ایک دوسرے سے سیکھ سکھا لیں, تو میرے خیال میں تو یہ فائدہ مند رہے گا اگر ہم اس پر رضامند ہیں. تو عرض یہ ہے جناب, عملی طور پر پریکٹیکلی واٹ وی ہیو ٹو ڈو, جب آج آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو یقیناً پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ ہم میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں, پہلے ہمیں عمرہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے
عمرہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے جاننا ضروری ہے، اور جب عمرے کے بارے میں جان لے گا تو حج کی بہت ساری باتیں بیچ میں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ حج کے تو وہ 5 دن ہیں جو 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ذی الحج۔ عمرے کے بارے میں پہلے آپ یہاں سے جب تیاری کریں گے تو عمرے کی تیاری کریں گے، دل میں نیت آپ کی حج کی ہے، انشاءاللہ کریں گے آپ حج، اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کر لے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے ان پر جو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخش رہا ہے، اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے۔ جائیں گے آپ حاجی کے لیے، لیکن جو یہاں سے روانہ پہلے ہوں گے، جو نیت کریں گے آپ، آرام باندھیں گے آپ، وہ عمرے کا ہوگا۔ تو عمرے کے لیے چند ایک باتیں ضروری جو ہیں وہ یہ ہیں کہ چادریں چاہیں تو آپ 2 ہی لے لیں یہاں سے، اور 2 وہاں سے جا کر لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ چاہیں تو 4 چادریں آپ یہیں سے لے لیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ مردوں کے لیے ابھی میں مردوں کا استعمال کروں گا، جب ضرورت عورتوں کا حصہ آئے گا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، یہاں سٹاپ کر کے ہم عورتوں کا استعمال کریں گے۔ یہ صرف مردوں کا حصہ ہے، یعنی 10 منٹ عورتوں مردوں کا ذکر ہوگا۔ 4 چادریں آپ کو احرام کے لیے چاہیے، 2 یہاں سے لے لیں، 2 وہاں سے جا کے لے لیں، یا 4 یہاں سے لے لیں، یا اپنی مرضی پر ہے۔ چادریں کسی رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں، شرع نے اجازت دی ہے شریعت میں، لیکن جو شریعت نے پسند کی ہیں وہ سفید چادریں، اس کے علاوہ دوسرا رنگ بھی اجازت ہے۔ اور چادروں کے جو کپڑے جو ہوتا ہے وہ عام کپڑا، اس کے علاوہ اگر آپ تولیہ نما قسم کی اگر چادر لینا چاہیں، ٹاول ٹائپ، وہ بھی کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی لینے کی اجازت ہے۔ ایک چادر نیچے باندھنا ہوتی ہے احمد کی طرح، اور ایک چادر اوپر اوڑھنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہوائی چپل جوڑا کم از کم یہاں سے ضرور لے لیں، کیونکہ رستے میں آپ نے آرام باندھنا ہے، وہاں پہنچ کر تو آپ نے آرام باندھنا نہیں ہے، جب وہاں پہنچیں گے اس سے پہلے آپ کا آرام باندھا ہوا ہوگا۔ تو ایک چپل، ہوائی چپل زیادہ مناسب ہے، وگرنہ کوئی بھی چپل جس تسمے کی ہڈی ننگی ہو، یعنی اس میں پنجہ بے شک پورا آ جائے لیکن جو ابری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی، تسمے کی ہڈی یہ ننگی رہے، تو آپ وہ چپل بھی پہن سکتے ہیں جو پورے پنجے کو ڈھانپ لے، لیکن زیادہ مناسب ہوائی چپل رہتی ہے۔ اور ایک بات ضروری ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جب آپ سامان باندھیں گے نا جی، تو بیگ جو آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا، وہ احرام کی چادریں جو ہیں کم از کم 2 جو ہیں وہ بیگ میں رکھنا، بکسے میں نہ رکھنا۔ اس لیے کہ مجھے نہیں پتا آپ کس کس جہاز پر جا رہے ہیں، کوئی ایجپٹ ایئر لائن پر جا رہا ہے، کوئی سیرین ہے، کوئی کسی اور جہاز پر جا رہا ہے، کسی نے ہیتھرو سے آرام باندھنا ہے، کسی نے دمشق سے باندھنا ہے، کسی نے کائرو سے باندھنا ہے، جہاں سے بھی آپ نے آرام باندھنا ہے، یا کسی نے یورپین کسی ایئرپورٹ سے باندھنا ہے۔ تو جہاں سے آپ آرام باندھیں گے وہاں آپ کو چادروں کی ضرورت پڑے گی، تو اگر آپ نے بکسے میں رکھ دی تو وہ تو سامان کے اندر پیک ہو گیا، وہ تو جدہ جا کر ملے گا۔ اس لیے یہ احتیاط کرنا کہ کم از کم 2 چادریں جو ہیں آپ اپنے ساتھ رکھنا، اگر آپ نے رستے میں آرام باندھنا ہے، چاہے کہ اگر یہیں سے آپ نے باندھنا ہے تو اور بات ہے۔ احرام کے لیے میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، چاروں طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے وہ تفصیلی میں جو پچھلے سال کی ریکارڈڈ ہیں فلمز اکثر انہوں نے دیکھ لی ہوں گی، جو 5 یا 6 دن لگے تھے، 12-13 گھنٹے کی ہیں، اس لیے اب تفصیل سے 2 دنوں میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر کوئی سوال آپ کے ہوئے تو ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا، جو بن آیا اللہ نے توفیق دے جواب دوں گا، یا جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ زیادہ یہ سیشن سوال جواب بھی ہوگا میرے خیال میں، چونکہ بے شمار لوگوں کے ذہن میں کئی سوال ہیں اور ہوتے ہیں لا محالہ۔ احرام آپ کو میقات سے پہلے باندھنا ہوتا ہے۔ میقات وہ جگہ ہے جو مکہ مکرمہ کے چاروں 5 طرف جگہ مقرر ہے کہ اس حدود سے اندر آپ بغیر آرام کے نہیں جا سکتے، پرسکرائبڈ باؤنڈری کہتے ہیں انگریزی میں۔ چونکہ آپ نے یہاں سے جدہ جانا ہے، اکثر نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کے مدینہ منورہ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال اگر ہے کسی کی ڈائریکٹ مدینہ شریف کی فلائٹ تو اسے آرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے مدینہ شریف تک، وہ تو جب مدینہ شریف سے چلے گا پھر وہ آرام باندھے گا۔ لیکن اکثروں کی فلائٹیں جو ہیں یہاں سے وہ جدہ تک کی ہیں، راستے میں کوئی سٹاپ ہوں گے لیکن آخری جو ہوگا وہ جدہ شریف ہوگا۔ تو جدہ شریف پہنچنے سے پہلے چونکہ وہ حدود میقات آ جاتی ہے جس کے اوپر سے جہاز گزرتا ہے،
اس لیے آپ کو اس حدود سے پہلے احرام باندھنا ہوگا، چاہے آپ کسی مڈل ایسٹ کے ایئرپورٹ پر باندھ لیں یا جہاز میں باندھ لیں، دو چادروں میں سے ایک نیچے باندھنا ہوتی ہے، ایک اوپر کرنا ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھیں گے اس سے پہلے، ابھی آپ گھر سے روانہ ہو رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا میں ذکر کر دوں، احرام سے پہلے جب آپ گھر سے روانہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ 4 نفل نہ صحیح تو 2 نفل ہی صحیح روانگی کے پائے، بشرطے کے وقت مکروہ نہ ہو۔ مکروہ وقت تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کا سارا وقت مکروہ ہے نفلوں کے لیے، جب سے فجر شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک نہیں، بلکہ سورج نکلنے سے 20 منٹ بعد تک بھی یہ سارا وقت مکروہ ہے، اس دوران آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جو زوال کا ٹائم ہے، یعنی جو ظہر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں، وہ زوال کا ٹائم ہے، وہ بھی آپ اس دوران نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ چکے اپنی نماز عصر کی، اس سے لے کر مغرب کی نماز پڑھنے تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ نفلوں کے لیے مکروہ ٹائم ہے۔ اگر ان وقتوں میں آپ گھر سے چلیں گے تو پھر نفل نہیں پڑھ سکتے، وگرنہ گھر سے چلتے ہوئے کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ کوئی صورت پڑھنے کی اجازت ہے نفلوں میں، علام شریف تو آپ نے پڑھنی ہے نا، اس کے بعد کسی کو اگر نہ کی آتی ہو تو صورت اخلاص ہی بے شک پڑھ، لیکن جو مستحب ہے، جو فقہا نے پسند کی ہیں، جس میں زیادہ ثواب ہے، وہ ہے سورہ کافرون پہلی رکعت میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پہلی رکعت میں، اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر نہیں آتی تو وہ آپ سورہ کافرون کسی کو تو وہ آپ اس کا وہ نفل نہیں ہو جائیں گے، نہیں، دونوں میں اگر سورہ اخلاص پڑھ لیں پھر بھی ہو جائیں گے۔ وہ جن کو آتی ہے ان کے لیے زیادہ ثواب ہے اس میں، اور جن کو نہیں آتی ان کے لیے گناہ نہیں ہے، اجازت ہے۔ ایک ہوتا ہے اجازت ہونا، ایک ہوتا ہے بہتر ہونا، تو وہ بہتر ہے سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھنا اور سورہ اخلاص دوسری میں پڑھنا، اور صرف سورہ اخلاص ہی دونوں میں پڑھنا یا کوئی ایک سورت پڑھنا، یہ اجازت ہے۔ 2 نفل پڑھ کر آپ وہ نفل پڑھنے سے بھی پہلے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں روانگی سے قبل، اور یہ دونوں مستحب ہیں۔ دونوں مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہ بھی کیا تو آپ کو اجازت ہے احرام باندھنے کی، لیکن اب چونکہ نفل آپ نے پڑھنے ہیں اس کے لیے لازمی ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو یا غسل کے، دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں، آپ نفل ادا کریں، نفل ادا کر کے پھر دعا مانگیں، اللہ پاک میں تیرے پاک گھر کی حاضری کے لیے تیری دی ہوئی توفیق سے روانہ ہو رہا ہوں، میرے لیے اس سفر کو آسان بنانا، میری مشکلات کو دور فرمانا، اور مجھے صحیح حج ادا کرنے کی، عمرہ ادا کرنے کی، اپنے در کی زیارت کرنے کی، اپنے محبوب کے در کی حاضری کی توفیق عطا فرمانا، اور یہ قبول فرمانا۔ یہ دعا فرمائیں۔ دعا کرنے کے بعد جب آپ گھر سے نکلیں، ابھی آپ نے آرام تو نہیں نہ باندھا، عام کپڑوں میں چلیں گے، جب آپ گھر سے نکلیں گے تو نکلتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کر، بلکہ اعوذ باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی کسی کو آتی ہو تو اور بہتر ہے۔ دوسری صورتیں ہیں سورہ کافرون ہے، سورہ نصر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، یہ 5 صورتوں میں ایک سورت لہب بھی آتی ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ سورہ لہب کو اس میں نہ پڑھا جائے، سورہ آیت الکرسی کے ساتھ ہی باقی 5 صورتیں جو ہیں وہ آخری 5 صورتیں جو قرآن پاک کی آخری 6 میں سے سورت لہب چھوڑ کر باقی جو ہیں، اگر یہ نہ آتی ہوں آیت الکرسی سے ہی، یہ بھی نہ آتی ہو درود شریف سے، یعنی شریعت اتنی اجازت دی ہے، رعایت دی ہے کہ یہ فرض نہیں کیا کام، جہاں فرض ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ درود شریف پڑھ کر کچھ بھی جو پڑھیں گے تو پھر کھڑے ہو کر گھر کے بعد دعا فرمائیں، اپنے اہل خانہ کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً جن کو آپ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہ اللہ پاک تیری حفاظت میں رہیں، تو ہی بہترین حفاظ فرمانے والا ہے۔ جب آپ روانہ ہوں گے اس کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد یا شہر کی جو مسجد ہے، زیادہ تو محلے کی مسجد افضل ہے، لیکن اگر کسی جگہ سے ٹرانسپورٹ کا بندوبست ایسا ہے کہ فلاں مسجد سے روانہ ہوں گے تو وہی مسجد محلے کی بن جاتی ہے، وہ بھی آپ کی اپنی مسجد ہے، اسی شہر کی مسجد ہے،
تو اس مسجد میں 2 رکعت نفل، وہ بھی اسی صورت میں کہ اگر وقت مکروہ نہ ہو وہاں ادا کر لیجیے۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، کوئی بھی ٹرانسپورٹ ہے، کار ہوئی یا ویگن ہوئی یا کوچ ہوا، تو اس وقت ایک اور مستحب کام ہے، اگر یاد ہو تو کسی کو یہ دعا یاد ہو تو، اور یہ دعا ہر جگہ کسی بھی سواری پر بیٹھنے کے لیے جو زمین پر یا ہوا میں چلنے والی ہو، سمندر والی نہ ہو، زمین پر چلنے والی کار ہے، کوچ ہے، ٹرین ہے، کوئی چیز ہے، یا ہوا میں چلنے والا ہوائی جہاز ہے، کوئی بھی ہے، اس پر بیٹھنے کے لیے دعا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو بہت پیاری ہے، اور یہ دعا پڑھ کے بیٹھیں انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ موت کا وقت تو جو مقرر ہے وہ تو آنا ہی ہے نا، اگر ایسی حالت میں موت آ جائے انشاءاللہ شہادت ہو، یہ دعا پڑھ کر بیٹھیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نہ ہی یاد ہو تو آپ اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں اس کا ترجمہ بنا لینا کہہ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ گو عربی زبان اللہ تعالیٰ کی، اس کے محبوب کریم کی ہے، وہ زیادہ پیاری ہے اگر یاد ہو سکے تو۔ پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس کو مسخر کیا، یعنی اس کو کسے؟ آزا، اس کو پروناؤن ہے نا، یعنی جس پر آپ بیٹھ رہے ہیں، اس بس کو، اس جہاز کو، اس سواری کو، اس سائیکل کو، اس کار کو، جو چیز بھی ہے، اس کو جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ساڑھے آنکھیں لا جس طرح ٹوریاں ٹورنی ہے، ہماری مرضی کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، ہماری مرضی کے تابع کر دیا، ہم پر اس کو ہمارا اس پر قبضہ کرا دیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارا اس پر قبضہ کرا دیا۔ سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور ہم میں اس میں طاقت نہیں تھی جب تک اس کی وہ نہ اس کو اس قابل بناتا ہمیں کہ اس پر ہمارا قبضہ ہوتا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، ہمیں لوٹنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، پھر اسی کے بعد سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ دعا پڑھ کر بیٹھیں گے آپ، روانہ ہوئے۔ اب جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، نہیں پتا آپ کسی اور پورٹ سے باندھیں گے۔ اب آتے ہیں احرام پر۔ احرام کے لیے غسل اور وضو دونوں مستحب ہیں، یعنی بعض کتب میں کسی نے سنت لکھا ہے، سنت جو لکھتے ہیں وہ غلط نہیں لکھتے، لیکن ذرا وضاحت اس لیے میں کرنا چاہوں گا کہ شرعی لحاظ سے سنت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی معنوی لحاظ سے جسے لغت کہہ رہے ہیں، اور شرعی لحاظ سے اور فقہی لحاظ سے۔ معنوی لحاظ سے سنت وہ ہے جو طریقہ ہو کسی کا، کسی کے بھی طریقے کو سنت کہتے ہیں گرامر میں، عربی لغت میں۔ یہ سنت الہی ہے، اللہ کے کام کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، یہ سنت صحابہ ہے، یہ فلاں کی سنت ہے۔ یہ تو ہو گیا لغت میں، میں نے گرامر میں، ڈکشنری میں۔ رہا سنت کا دوسرا معنی شریعت میں، تو وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے سنت کہتے ہیں، چاہے آپ نے خود کیا ہو، زبان سے کچھ کہا ہو، عمل سے کچھ کیا ہو، یا آپ کے سامنے ہوا ہو تو آپ نے اس کو پسند کر لیا ہو، یہ سب سنت میں آتے ہیں۔ اور اس سنت میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سارے کام آ جاتے ہیں۔ فقہی لحاظ سے سنت وہ ہے جو کہ آپ کو کرنا پڑے گی، یا موقعہ ہوگی یا غیر موقعہ ہوگی۔ لہذا جب یہ آپ کتابوں میں لے کر یہ سنت ہے، یہ غسل، وہ شرعی لحاظ سے سنت ہے، فقہی لحاظ سے سنت نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فقہ میں اگر سنت موقع چھوٹے پھر تو گناہگار ہے آدمی۔ یہ فقہی لحاظ سے مستحب ہے، شرعی لحاظ سے سنت ہے۔ تو اگر آپ نے یہ غسل کیا تو مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر وہ رہ بھی جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا غسل کر لیں، وضو کر لیں، دونوں کام مستحب ہیں۔ احرام باندھیں، ایک چادر نیچے، جس طرح آپ تامت باندھتے ہیں، میرے پاس چادر تو ہے نہیں، میرے باندھنے کا کسی کو چادر تو نہیں ہوگی اس وقت، نہیں یہاں پر نہیں جی نزدیک ہے، لے آئیے جاری رکھوں بات کو، کوئی لے جاری رکھوں بات کو۔ اچھا یہ نہ کہ آپ مجھے بھیجا ہے تو خود مجھے آپ ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے کے لیے جب احرام باندھیں، ایک چادر نیچے اور ایک اوپر،
اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے، اور اسی وقت پڑھنے ہیں جبکہ وقت مکروہ نہ ہو، چاہے آپ کسی ایئرپورٹ سے بندے ہیں، جہاز میں بندے ہیں، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ انہیں میں بھی وہی 2 صورتیں مستحب ہیں، ورنہ کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ لیکن یہ نفل پڑھتے ہوئے احرام کی چادروں میں ہوتے ہوئے، ایک نیچے چادر پہن لی، ایک اوپر پہن لی، آپ نے اوڑھ لی، آپ کا سر ننگا نہیں ہو، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی، ابھی اپنے آرام کے چادریں پہن لی۔ اصل میں آپ کو یہ چھوٹی سی غلط فہمی دور کر دوں کہ ان چادروں کو احرام کہا نہیں جاتا۔ یہ بات لوگوں سے جو چادریں پہن لی احرام ہو گیا، چادریں ایک احرام کی نشانی ضرور ہے، بذات خود چادریں دونوں جو ہیں وہ احرام نہیں ہے۔ احرام کا لفظی معنی ہے جو چیز حرام کرنے والی، حرام جو حرام کرنے والی، تو جس عمل نے آپ پر جائز کام حرام کر دیے وہ حرام ہو گیا۔ کئی کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں احرام میں نہ ہو، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا اب نہیں وہ کر سکتے، وہ حرام ہو گیا آپ پر۔ لہذا احرام وہ ہے جو حرام کرنے والا ہو۔ تو 2 چادریں پہننا، اس کے بعد نیت کرنا اور نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ سارا کام حرام ہے۔ اصل میں یہ حرام ہے، چادریں بھی پہننا، نیت بھی کرنا اور پھر تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، یہ تینوں جب مل گئے تو پھر حرام ہو گیا۔ تو چادریں جو ہیں یہ حرام کا ایک حصہ ہے، پورے حرام چادریں نہیں ہیں۔ اس لیے جب آپ نے پہلے چادر باندھنے کا دیکھ لیتے ہیں جی، آپ کس طرح باندھیں گے۔ مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو میں زیادہ دیہاتوں میں جس طرح کرتے ہیں، یہ طرح چھوٹی ہے تھوڑی سی، تو اس طرح چن کرنا جی، جیسے تہمت باندھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جی، یہ اب چھوٹی ہے، وہاں تو جہاں بھی آئے اس طرح کر لیتے ہیں، تہمت باندھ دیتے ہیں جی، اس طرح بھی دورہ کیے جا سکتے ہیں۔ نیچے آ گئی جی، پہلے نیچے والی باندھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ جو آسان نہیں ہے۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پاؤں پھیلا کر رکھیں، ایک کو یہاں کریں، ایک کو یہاں لے جائیں، تو اس کو اس طرح کر لیں، ٹاکٹ اوپر، یہ برام شاید بیچ میں دوست۔ میرے علم میں یہ 2 طریقے ہیں، اگر تیسرا کسی کو پسند ہو تو وہ بتا دے۔ یہ دونوں میں سے یہ بہتر ہے، جی ہاں بہتر، آپ کی مرضی، یہ آپ کی مرضی پر ہے، میں نے بتا دونوں دی ہے، مرضی آپ کی پر ہے۔ نیچے والا یہ جو پلہ ہے جی پنجابی سارے جانے جلدی بندے نہیں کہڑا نہیں ضروری نہیں، یہ جو پلہ ہے جو سائڈ کی طرف ہے، یہ کسی سائڈ بھی ہو، کوئی اس میں فرق نہیں۔ کیا جی جو سائڈ کر لے سے یہ کسی سائڈ پر جو فرنٹ کرنا بہتر ہے جی جی اگر یہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، جی جی پیچھے نہ ہی آگے آنا چاہیے، دور سے آگے آگے ہونا چاہیے، چاہے یہاں پر ہو جائے یہاں پر، لیکن تو پیچھے نہ ہونا چاہیے جہاں آپ کو مناسب رہتے ہیں۔ جی ہاں جو بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ویسے بالکل دونوں طرف چادر پہننی جی سارے ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کو انگریزی میں چاہے جواب دوں، میں بات اردو میں کروں، میرے خیال میں انگریزی میں جواب دوں گا شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، اس لیے میں آپ you may ask me in English if anybody wants to, particularly for the sisters in the other rooms, if they are not able to write in Urdu, please do, you may write in English if you got any questions. Inshallah I shall try to answer that in Urdu so that everybody will be able to understand it. تو اس میں یہ ہے جی کہ اس کو گانٹھ لگانا یا اور کوئی چیز اس کو سنبھالنے کے لیے لگانا وہ مکروہات میں ہے۔ مکروہ مین یعنی ناپسند ہے شریعت کو، یہ پسند نہیں ہے۔ احرام تو آپ کا ہو جائے گا لیکن شریعت کو ناپسند ہے، وہ اس پر جرمانہ نہیں ہے، اس پر کفارہ تو نہیں ہے لیکن شریعت کو ناپسند ہے۔ اس لیے دوسرا طریقہ اس کو انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اس کے اوپر آپ پیٹی باندھ لیں، وہ بیلٹ، تو بیلٹ باندھتے ہوئے وہ کہتے ہیں نیت یہ کر لیں کہ ہم نے اس پہ پیسہ رکھنا ہے، you are going to save your valuables۔ تو جب آپ اپنے ویلیوبل کو بچانے کے لیے، اپنے پیسہ سرمایہ کو بچانے کے لیے بیلٹ باندھیں گے تو نیت وہ کریں گے، اس کی حفاظت خود ہو جائے گی، اس پہ نہ لگائیں۔
اور چونکہ کسی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا اوپر والی چادر کچھ ہمارے مہربانوں کو آپ تو کہتے ہیں نا ذمہ دار سارے کرتے ہیں، ہمارے ایسے عزیز بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھتے ہیں پچھلے سال بھی کہ اوپر والی چادر کیسے اڑتی ہے، نہیں پتا ہوتا، تو بالکل مطلب ایک ادھر کریں، دوسرا آرام سے اوپر کرتے ہیں، بس یہ آرام ہوگی اوپر والی چادر، بس سمپل ایز دیٹ۔ داڑھی اگر آپ کی یہ ڈھک بھی جائے تو حرج نہیں ہے، چہرہ نہ ڈھکے، داڑھی کی حدود تک ڈھک جائے، ڈھکنے ضروری نہیں ہے، بہتر ننگی رہے، لیکن تھوڑی سے نیچے نیچے اگر چادر سے کور بھی ہو جائے تو احرام میں اجازت ہے۔ ابھی سوال آپ کو موقع دوں گا انشاءاللہ میں۔ احرام جب آپ باندھ چکے، ابھی آپ احرام میں نہیں ہیں، چادریں احرام کی باندھی ہیں، احرام میں آپ نہیں پورے ہوئے، اب آپ نفل پڑھیں جہاں چاہیں، اب آپ نفل پڑھ چکے، آرام باندھ چکے، نفل پڑھنے آپ نے، نفل پڑھیں آپ بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو، اور اگر وقت مکروہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے تو دیر نو نفل، مستحب ہے پڑھنا، وقت مکروہ ہو تو نفلوں کو رہنے دیں، بلکہ پڑھنے کی اجازت دیں گے، رہنے دیں تو اور بات، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مکروہ وقت میں، حنفیوں کے نزدیک مکروہ وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے، اور میں یہ ذہن میں رہے کہ جتنی میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ حنفی فقہ کے مطابق عرض کر رہا ہوں، کچھ باتوں میں شافعی اور مالکی میں اختلاف ہے، حنبلی تقریباً ملتی ہے ہم سے، حنبلی فقہ ہم سے بہت سی ملتی ہے، لیکن شافعی اور مالکی میں کچھ اختلاف ہے، تو اگر آپ کسی سے کوئی اور بات سنیں تو شاید وہ کسی نے شافعی فقہ سے کوئی بات سنی ہو یا مالکی فقہ سے بات سنی ہو، تو اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے کہ حنفی فقہ کے مطابق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں سارے تقریباً حنفی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ جب آپ احرام کی چادریں پہننے کے بعد نفل پڑھیں گے تو اس وقت آپ کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ سب بھی مردوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، آپ کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یعنی سر پر ٹوپی ہونی چاہیے یا اسی چادر کو بھی اوپر کر سکتے ہیں آپ سر کے۔ جب آپ نفل پڑھ چکے ہیں سر پر کور کرنے کے بعد اب اتار لیں، ابھی آپ نے آرام میں نہیں آئے، آرام کی چادریں میں نہیں، آرام نہیں ہوا، سمجھے مطلب چیزیں آرام میں جو منع ہیں وہ تب منع ہوتی ہیں جب آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، ابھی آپ نے صرف چادریں پہنی ہیں، چادریں پہن کر نفل پڑھیں اور سر کور ہو، نفل پڑھ چکے اب سر کو ننگا کریں، سر ننگا کرنے کے بعد قبلہ رو ہو کر بیٹھنا مستحب ہے، اگر ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھیں، پھر آپ نیت کریں عمرہ کی، احرام کی، کیونکہ عمرہ کرنا ہے، پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے، پھر جائے گا، آج کا موقع تو بعد میں آئے گا نا، یہاں سے جب جائے گا عمرہ کریں گے، پہلے یہ نیت ہوگی، قبلہ رو ہوگے، عربی میں اگر کسی کو یاد ہو تو اس طرح ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بها مخلصا للہ تعالی، اگر یہ یاد ہو سکے عربی میں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پنجابی، اردو، انگریزی، فارسی کوئی زبان آپ جو جانتے ہیں میں اس کو اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو میں انگریزی میں کر دوں گا، لیکن فی الحال اردو پر رہوں گا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ میں نے ارادہ کیا عمرے کا، میرے لیے اس کو آسان بنا دے اور قبول فرما دے، یعنی یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک تو آسان بھی کر دے، کسی اور عبادت میں ہم یہ دعا نہیں کرتے اللہ پاک میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے لیے آسان کرنا کہ پورا دن میں آسانی سے گزار لوں، یا میں نماز کی نیت کر رہا ہوں یا اللہ مجھے آسانی سے نماز پڑھانا۔ یہاں حج کے لیے جو کہ یہ مشکلات ہے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو سین ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ان سین اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم سے اس سے تو ان سین ہے ہی کچھ نہیں نا، ہماری سطح سے جو معلوم ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو غیر معلوم ہے اس سے بھی جانتا ہے، جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر اس سے بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مشکل ہے کام، اس لیے اس نے تلقین فرمائی اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کرو کہ اللہ میں نے ارادہ کیا عمرے کا اور احرام باندھا، میں نے ارادہ کیا عمرے کا، تو میرے لیے اس کو آسان کر دے اور قبول فرما لے، خاص تیری رضا کی خاطر میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ یہ نیت کر کے اب سارا کا ننگا ہے پہلے، پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے، یہ لازم ہے، یہاں پر تلبیہ چونکہ یہ احرام کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ آرام میں، اب آپ کا آرام شروع ہو گیا،
जब आपने ये कह लिया, चादरें ओढ़ ली, नफल पढ़ लिए, सर नंगा कर लिया, नियत कर ली, लब्बैक पढ़ लिया, अब एहराम में आ गए, एहराम आपसे शुरू हुआ। ये तो था मर्दों के बारे में एहराम पहनने तक। ख्वातीन के बारे में उनका एहराम जब वो घर से रवाना हो उनके लिए भी वही हुक्म है जो मर्दों के। इंशाल्लाह जहां 10 मिनट मर्दों को लगेंगे, ख्वातीन के 5 मिनट से कम लगेंगे, क्योंकि बातें तकरीबन मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा इख्तलाफ है। हमारी इस्लामी बहनों के लिए इख्तलाफ ये है कि अगर आपको कोई ऐसा मर्ज बीमारी है, मैं सिर्फ बीमारी का तरह कहूंगा, आप समझ जाएंगे मेरी मुराद क्या है। अगर वो ऐसी बीमारी है आपको, तो उस बीमारी की सूरत में भी आप गुस्ल कर सकती हैं, लेकिन वो गुस्ल पाक होने का नहीं होगा, सिर्फ वो एहराम बांधने के लिए गुस्ल होगा। जो शरई पाकीज़गी है वो जब आप बीमारी से फारग होंगी उस वक्त गुस्ल फर्ज है, वो करना पड़ेगा। फिलहाल आपको गुस्ल करने की या वुजू करने की इजाजत है उस बीमारी की हालत में, लेकिन नफल नहीं पढ़ सकती। ऐसी सूरत में आपको कोई नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, बल्कि यहां तक है कि फर्ज नमाज भी आपको पढ़ने की इजाजत नहीं है। न सिर्फ इजाजत नहीं है बल्कि उसकी कज़ा भी नहीं। ख्वातीन के लिए नमाज ऐसी हालत में जो रह जाती है उसकी कज़ा भी नहीं है, अलबत्ता रोजे की कज़ा है। तो यहाँ रोजे की तो खैर मौजूद नहीं है, नमाज की जाता है। उनके लिए जहां तक एहराम का ताल्लुक है उन्हें कोई पाबंदी नहीं है कि लिबास किस किस्म का हो। जैसे मर्दों के लिए रंग की पाबंदी नहीं है लेकिन पसंद सफेद है, औरतों के लिए भी किसी रंग की पाबंदी नहीं है, लेकिन शरीयत को पसंद ये है कि ऐसा लिबास हो, रंग की पाबंदी को नहीं है, ऐसा लिबास हो जिससे शराफत टपकती है, यह जरूरी है। यानी उस खातून का पहने हुआ लिबास देखकर दिल में ये पता चले कि मुअज़्ज़ज़ खातून इस्लामी लिबास में है। यानी कशिश वाला ना हो कि दूसरे को अपने देखने तक मजबूर करे, चमक वाला ना हो, शोख ना हो, इस्लामी लिबास के मुताबिक कोई भी रंग हो। सर का ढका रखना, कवर रखना औरतों के लिए फर्ज है। जहां मर्दों के लिए नंगा रखना लाजमी है ना हराम में, औरतों के लिए सर को कवर रखना जरूरी है। चाहे वो किसी दुपट्टे से कवर रखें, लेकिन चूंकि वह हराम में चलना बैठना, गाड़ियों में उठना उतरना बार बार मुश्किल हो जाता है, दुपट्टे को संभालना, इसलिए वो खास किस्म के वो बनाए जाते हैं जो दुकानों से मिल जाते हैं, जो उस सर को कवर कर लेते हैं। खातीन के लिए, इस्लामी बहनों के लिए वो बेशक पहन लें, वो इजाजत है। हरगिज़ के वो एहराम का हिस्सा फर्ज नहीं है कि आपने वही पहनना है, कोई भी आप पहन सकते हैं। फर्ज ये है कि आपके बाल नंगे ना होने चाहिए, सर नंगा ना हो। तो जिस तरीके से हम सर को ढांप सकते हैं वो भी पहन सकते हैं। इसके अलावा खातीन को पाँव की जो हड्डी नंगा रखना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें ढांपना जरूरी है। मर्दों से बिल्कुल उलट है। वो जुराबें भी पहन सकती हैं, जूतियां कोई पहन सकती हैं। हाँ, अलबत्ता जूतियों के बारे में ये है कि वो नरम हो, वो जो फर्श वगैरह पर चलकर बोलने वाली एड़ी वाली होती हैं ऐसी ना, नरम जूतियां हों। कोई जूती पहन सकती हैं, जुराबें पहन सकती हैं, हड्डी उनकी कवर रहे, उन्हें इजाजत है, बल्कि हुक्मन उनके लिए है। सिर्फ उन्होंने अगर नंगा रखना है तो अपने मुंह की टिकरी को एहराम की हालत में इसके ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए, यह लाजम है। एक गुंजाइश है इसमें भी, अगर हो सके तो हो, बड़ा मुश्किल जाता है, और चूंकि वो मुश्किल है इसलिए इजाजत है कि बेशक इस्तेमाल न करें। वो ये है कि वो गत्ता ये स्कीम चीज बनाकर ना, तो उसके ऊपर से कपड़ा, ताकि चेहरा ढक जाए, नजर ना आए, लेकिन चेहरे के साथ कपड़ा लगे नहीं। अगर ऐसा अगर आप काम कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होना मुश्किल है तो चेहरा नंगा रखने की इजाजत है। चेहरा नंगा रखें, लेकिन मतलब ये नहीं है कि मर्दों में घुल मिल कर रहें, सिर्फ चेहरा नंगा हो। चेहरा उनका नंगा होना जरूरी है, इस लिहाज से उसे कपड़ा ना लगे, हाथ उनके नंगे हों, बाकी सारा बदन उनका ढका हुआ। ये उनका एहराम है। अगर वो बीमार नहीं है उसी तरह नफल पढ़ेंगी, जैसे मर्दों के बारे में मैंने जिक्र किया है। उसी तरह नफल पढ़ने के बाद नियत करेंगी, क्योंकि सर तो आपका ढका हुआ वैसे ही, आपने सर नंगा करना ही नहीं है। मर्दों तो नंगा करना था ना, अब आपने सर नंगा नहीं करना है। कि बिला रूह होकर आपने भी वही नियत करनी है कि अल्लाह ताला मैं नियत करती हूँ उम्रे की, तू मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए उम्रा का एहराम बांधा है। बैन ही यही तरीका है। मर्दों और औरतों के एहराम में जो फर्क है वो इतना था
اس کے علاوہ مردوں کو حالت احرام میں جو باتیں منع ہیں وہ تو عورتوں کی بہت ساری ان میں سے منع ہے سوائے چاند کی. جو خوشبو کا سونگنا منع ہے، آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا. سلا ہوا کپڑا منع ہے، اور مردوں کو کوئی سلا ہوا کپڑا، کوئی دستانہ، کوئی جراب نہیں پہن سکتے. عورتوں کو سب اجازت ہے. مرد زیور نہیں پہن سکتا، ویسے اسے اجازت نہیں ہے زیور پہننے کی. احرام کے بغیر بھی مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے. کوئی کڑا، کوئی سوائے ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے کی. دیٹس آل. تقریباً 4 گرام بنتے ہیں 4.5 ماشے کی، جسٹ اوور 4 گرام سلور کی. اور اس کے اوپر جو نگ ہے وہ بھی ایک لگا ہوا ہونا چاہیے. یہ مرد کو پہننے کی اجازت ہے. آرام کی حالت میں بھی پہن سکتا ہے اور آرام کے بغیر بھی پہن سکتا ہے. اس کے علاوہ مرد کو تو کوئی زیور پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے. عورت کو ہر قسم کا زیور پہننے کی اجازت بھی ہے. اینک پہن سکتا ہے مرد، عورتیں بھی اینک پہن سکتی ہیں. جی واچ پہن سکتا ہے مرد، عورتیں بھی گھڑی پہن سکتی ہیں، مرد بھی گھڑی پہن سکتے ہیں. گھڑی پہننے کی اجازت ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. یو کین یوز دا گھڑی. جی میں وہ بات کروں گا جو میرے پاس دلائل ثبوت موجود ہے. شک ہوا میں بات نہیں کہوں گا. اس بات کو پتہ ہے میرا اصول جو ہے کہ ذرا بھی مجھے شک ہو میں کہتا ہوں میں احتیاط کروں گا، تسلی کر لوں گا. میں بہانہ نہیں کرتا کہ مجھے ہر بات کا پتہ ہے. نہیں، بہت ساری باتیں جو مجھے نہ پتا تو میں معلوم کروں گا انشاءاللہ. گھڑی آپ پہن سکتی ہیں. احرام کے بارے میں میرے خیال میں ہاں خوشبو کا جہاں تک تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جب احرام باندھیں گے، چادریں پہنیں گی مرد، اس وقت یا عورتیں جب احرام کے لیے سے لباس پہنیں گی اس وقت آپ غسل یا وضو کر کے بھی اپنے بدن پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. اور کپڑے احرام پر بھی، مردوں کے عورتوں کے جو کپڑے احرام کے ہوں گے، جو چادریں ہوں گی، ان پر بھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. خوشبو لگانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسی خوشبو ہو کہ جس کا جرم بعد میں نہ رہے، یعنی تہ نہ بن جائے، نشان نہ چھوڑ جائے. اپنے سفید سا رنگ ہو جو غائب ہو جائے، یعنی چادر پر اس کا نشان نہ لگے خوشبو کا، وہ آپ لگا سکتے ہیں. جب آپ چادر پہنیں گے اس وقت بھی لگا سکتے ہیں، یا احرام کی شلوار قمیض پہنے کی خواتین اس وقت لگا سکتے ہیں. جب آپ نے نیت کر لی ہے اور تلبیہ پڑھ لی ہے اب نہیں لگا سکتے. لیکن جو پہلے لگایا ہے اس کی اگر خوشبو باقی بھی رہے گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے پھر بھی اجازت ہے. یہ حنفی کا کام ہے. ویسے مالکی اس کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی نے سنا ہے تو وہ مالکی فقہ میں ہوگا. عربی فقہ میں اجازت ہے کہ آپ پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں. جہاں تک خوشبودار چیز کھانے کا تعلق ہے، کوئی بھی الائچی یا اس قسم کی دار چینی یا یہ چیزیں ہوتی ہیں کارڈیمم تھنگز لائک دس، یا کھانے والی چیزیں خوشبودار، یا پیاز تھوم، یہ بھی خاص قسم کی بو رکھتا ہے یا خوشبو اسمیل تو ہوتی ہے اس کی بھی. یہ آپ حالت احرام میں کچے نہیں کھا سکتے. بنا لاچی نہ کوئی چیز خوشبودار پکی ہو تو کھا سکتے ہیں سالن میں، یہ اجازت ہے. چاہے اس سالن میں اس کی خوشبو ہو تب بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پینے والی شے میں نہیں. ڈرنک میں یا چائے میں اگر لاچی وغیرہ ڈالیں اس میں نہیں پی سکتے. کھانے والی شے میں جو کک ہو جائے، پک جائے، اس میں آپ کو خوشبودار چیز کھانے کی اجازت ہے. جی احرام کے بارے میں باتیں میرے خیال میں کوئی رہ گیا سوال تو بات کریں، میں آگے چلوں. خواتین کے بارے میں کوئی رہ گیا ہو، مردوں کے بارے میں رہ گیا ہو تو پھر احرام کے بعد چلتے ہیں ہم میقات کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے. جی جی 3 بار، ایک بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا سنت ہے. اور سنت یہ ہے کہ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ کا انہوں نے سوال پوچھا ہے، سنت یہ ہے کہ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے، ایک بار تلبیہ پڑھ کے آپ آرام میں آ گئے، اب آپ کو آرام ہے. کوئی چیزیں وہ بیوی خامد کی باتیں کرنا یا شکار کرنا یا الائچی کھانا یا خوشبودار چیزیں کھانا یا سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے منہ ڈھانپنا، یہ ساری چیزیں حالات تھی جو آرام ہوگی نا، یہ آرام ہو گیا نا. تو جب آپ تلبیہ پڑھیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کی حالت تبدیل ہوئی تلبیہ ضرور پڑھیں. ویسے جتنا پڑھے بہتر ہے نا. جہاں آپ کی حالت تبدیل ہوتی جاتی ہے، مثلا آپ نے بس پر بیٹھے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، بس پہ تلبیہ پڑھیں، بس اترتے تلبیہ پڑھیں، کسی چڑھ رہے ہیں پہاڑی پر اتر رہے ہیں کہیں پر بھی، جب حالت تبدیل ہوتی جاتی ہے کم از کم 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت. بہتر تو یہ ہے کہ تلبیہ اکیلے کے لیے پڑھیں. جی آرام نہیں کوئی نیت جی تلبیہ یہ یا نیت نہیں میں دسی سنیں سنیا، لیکن میں جی نہیں جواب کر سکتا.
ذرا کوئی جس طرح مطلب ہے جی آپ فرمائیں، میں آپ بات سنوں گا. انہیں آپ کا جواب درست ہوگا لیکن وہ چونکہ سارے جواب دیں گے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. فرمائیں. حال کرنے مقصد ہے کہ آرام کی کوئی نیت ہے یا عمرے نیت ہوئی آج نیت ہوئی وہ تو آرام تو پہلے آرام نے جڑی نیت ہوگی ہے یہی نیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں. تربیہ ہے یہی نیت ہے. بس آپ نے چادریں پہن لی. ایسا بھی سمجھ نہیں رہے جی یہ سب کیا کہ تلبیہ ہی نیت ہے تو نیت بتا کے نیت کیا ہے اللہ میں نہیں عمرہ تھا عمرے نے نیت جی. تسی میری گل اج میں سمجھ جی جرا دسنا ٹھیک ہے جی. یہ ہے جناب، اپنے چادریں اوڑھ لی. چادریں پہننے کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی اگر مکروہ وقت نہیں، سر پر ٹوپی رکھ کر. اب ٹوپی اتار پر قبلہ رو ٹوورڈز دا قبلہ منہ کر کے اب آپ نے نیت کی کہ میں نے نیت کی عمرہ کی، اللہ پاک اس کو آسان بنانا قبول کرنا. یہی نیت ہے اور تلبیہ پڑھ لیا. یہ احرام سارے احرام آپ نے، میں نے پہلے عرض کیا کہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، یہ احرام ہے سارا ملا کر اس نیت سمیت سارا احرام بنتا ہے. چادریں پہننا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ تینوں مل کر احرام کرتے ہیں. یہ وہ کلیئر مطلب جڑی چیز جڑی ٹھیک ہے. بتاؤ جی چھوٹی جڑی چیز ہوتی ہے belly button. جی You know, پلیز. when you put the ihram on, the belly button should be covered and the knees. That's a good question. Yeah. یہ بتانا بھول گیا تھا جو انہوں نے کئی بار سر جاتا نا آدمی. مردوں کے لیے جو ہے نا دھنی ناف جسے آپ نیول کہتے ہیں. Probably won't use the word belly button very often. It's not a very good word. It's not even bad. You can use it, but I'd rather use the word navel. جو دھنی ہے نا ناف جی، اس کو کور رکھنا. یہ حقیقت تو مسئلے کے روح سے تو دھنی جو ہے ناف جو ہے وہ سطر میں نہیں ہے شرعی لحاظ سے. ناف سے کے ساتھ ہی نیچے سے سطر شروع ہوتا ہے، ناف سطر میں نہیں ہے. مرد کا سطر جو ہے، سطر کہتے ہیں پردہ جسے ہر حال میں ڈھانپ کر رکھنا ہے، مسٹ بی کورڈ. وہ یہ ہے کہ ناف کے ساتھ ہی نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ سارا سطر ہے. تو احتیاطاً بہتر یہ ہے کہ ناف بھی کور رہے، کیونکہ ناف کو تھوڑا سا ڈھیل دی تو ممکن نیچے سے تھوڑی جگہ ننگی ہو جائے، تو ناف کو بھی کور کر لیا جائے، دھنی کو بھی. لہذا چادر جو باندھیں گے آپ ایسی باندھیں کہ ناف کور رہے، نیچے نہ آنے پائے، ناف آپ کی ڈھکی رہے، یہ ننگی نہ ہونے پائے. اور اکثر اوقات لوگوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ میں جب صفحہ مروا پر ہوں گا اس کو دیکھوں گا کیا غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، ذکر کروں گا انشاءاللہ. جی یس امجد. Do you wear underpants? کوئی لباس آپ کو پہننے کی اجازت نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ آپ کوئی نیچے آپ پاجامہ وغیرہ پہن سکتے ہیں یا کوئی جنگ یا ایسی چیز نہیں پہن سکتے. سمپل ہے دیٹ. کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ احرام میں نہیں پہن سکتے کسی قسم کا. Clean yourself. Do you have facilities in Saudi Arabia, or do you do that at home here before you leave? کس کام کے لیے؟ You know, for clean, trim your tash, beard, nails. یہ جتنے کام ہے نا جی، سوال ان کا یہ تھا کہ ناخن یا بادار مونچھیں تراشنا یا یہ صفائی کرنا جو بال جو صاف کرنے والے ہوتے ہیں، احرام سے پہلے ضرور کریں. احرام کی نیت کرنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے، بلکہ مستحب ہے، بہتر یہ کر لیا جائے. لیکن احرام کے بعد آپ نہیں کر سکتے. حالت احرام میں جب تک کہ آپ نے احرام ہے باندھا ہوا ہے اس وقت تک آپ کوئی نہ بال اتار سکتے ہیں، اتارنے والے جو لازمی ہیں وہ بھی نہیں اتار سکتے، نہ آپ ناخن اتار سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی اور کیا آپ نے فرمایا مونچھیں وغیرہ تراشنا یا داڑھی کو خط کرنا، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے، اجازت نہیں ہے. I think his question was that are there any facilities over there in Saudi to actually do that? جی سعودی عرب میں فیسلٹی جب آپ نے ناخن آرام سے باہر نکلیں گے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. Before. آرام میں تو کر نہیں سکتے. Even before, when you get before the ihram, you put on the ihram. یعنی جب آپ آرام میں نہیں ہوں گے اس وقت آپ کو فیسلٹی کی جہاں تک تعلق ہے جی، یہ زیادہ بہتر یہی ہے. میں نے تو سوال نہیں کی وہاں پر فیسلٹی، بار پر تو آئے یہاں پر نائی وہاں پر ہیں، حلاق کہتے ہیں، حجام نہیں کہتے، حلاق کہتے ہیں عربی میں. اصل میں حجام اور حلاق میں فرق ہے. خیر یہ بریکی بات ہے، پھر پوچھا میں بتاؤں گا کہ حجام کون ہوتا ہے اور حلاق کون ہوتا ہے. تو ہم تو نائی کو حجام کہتے ہیں پاکستان میں، حالانکہ حجام نائی نہیں ہوتا، حلاق نائی ہوتا ہے. تو وہاں حلاق ہیں، نائی ہیں. جہاں تک یہ کام کرنا ہے بال اتارنے وہ تو آپ نے خود اتارنے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہاں بھی وہاں بھی جو اتارنے والے فرض واجب ہیں. ناخن بھی خود ہی اتارنے ہیں آپ نے،
نائیوں کے پاس میرے نزدیک علم میں نہیں آیا کوئی بندوبست ناخن اتارنے کا. اللہ ماشاء اللہ کسی کے پاس اگر کوئی ہو رکھا ہوا وہ اتارنے کا مجھے پتہ نہیں ہے. آپ اپنے خود اتارتے ہیں تو مونچھے بھی آپ خود تراش سکتے ہیں. ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کسی نائی سے آپ کو ضرورت پڑے, آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. یہی سوال تھا. Yes, when you get to the airport, you get off the plane, you don't put the arm straight towards you, or do you? I think یہ they سب give you جب آپ time. نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے, مثلاً کون سی ایئرپورٹ, Any airport. سعودی عرب میں پہنچ کر, یہ پہلے کی Saudi Arabia. سعودی عرب میں آپ پہنچیں گے جدہ میں. میرے علم میں 2 ایئرپورٹ ہیں سعودی عرب میں, جدہ ہے اور مدینہ ہے, جہاں جہاز جاتے ہیں حاجیوں کو لے کر. اور مدینہ منورہ میں ٹوٹل 3 یا 4 فلائٹیں ہیں سعودی عربین ایئر لائن کی, وہ بہت کم کسی کو ملتی ہیں, زیادہ جدہ ہی جاتے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی, جدہ سے پہلے ہی آپ نے آرام باندھا ہوا ہوگا, جدہ ایئرپورٹ پر کیا کریں گے؟ Okay. آپ نے جدہ سے پہلے باندھا ہوا ہوگا, وہ پہلے گزر بات کر چکا ہوں جی. آپ نے آرام جدہ سے پہلے باندھا ہوا ہوگا. جی افتخار آپ کو سوال تھا شبیر, رائٹ. ادھر اگر سسٹر سے پلیز دھیان رکھنا, کوئی کاغذ دینا انہوں نے تو وہ دروازے سے نیچے گزاریں گی تو ان کو سوال ان کے پاس. بہت بالکل صحیح, آپ سوال پوچھتے جائیں گے تو مجھے بات ہے, اسی لیے میں نے آپ کو موقع دے رہا ہوں سوال کرنے کا, تاکہ ہو سکتا ہے کہ بات مجھے نہ ذہن میں آئے. محرم کے بارے میں سوال کیا جناب خاتون کے لیے. حنفی فقہ میں ہمارے حنفی علماء کے نزدیک عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ حج کی سفر ہو, اور وہ سفر اتنا ہو جو 57.5 اور ایک روایت کے مطابق 61 میل, 57.5 مائل یا 61 مائل سے جو زیادہ سفر ہے, 61 میل سے جو زیادہ سفر ہے, اور ظاہر سعودی عرب کا سفر تو ہے بہت زیادہ نہیں, وہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ حج کا ہی سفر ہو. حنفی فقہ میں یہی, تمام تو اس پر متفق نہیں ہے. کچھ علماء نے اجازت دی ہے, اور میرے ذہن میں ہے وہ بھی, میں بتا دوں ذکر کروں, جو آپ ریکارڈ پیش کر رہے ہیں, سید انور شاہ کشمیری ہیں, وہ بھی حنفی ہیں, اپنے آپ کو دیوبندی مکتب کرتے ہیں, انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ عورتیں جا سکتی ہیں. لیکن حنفی باقی جتنے علماء ہیں وہ سارے اس پر متفق ہیں. مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بزور لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ محرم نہ ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے, چاہے وہ کروڑوں پاؤنڈ کی مالک ہو. محرم ہوگا تو حج فرض ہوگا نا. ہاں البتہ وہ محرم کو اپنے ساتھ لے جائے, اس کی مرضی ہے, حج کرنا چاہے ورنہ حج بدل کرا لے, اس صورت سے حج بدل کرنے کی اجازت ہے, لیکن بغیر محرم کے نہ جائے. اگر گئی تو امام احمد رضا بریلوی, بہار شریعت, مفتی احمد یار نے, جتنے بزرگ علماء ہیں سب کی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, اس بات پر ہے کہ وہ گناہگار ہو. گو حج ہوگا, حج تو اس نے کر لیا, حج ہو گیا, لیکن حج ہونے کے باوجود یہ عمل کیا اس کا گناہ بھی ہوگا اس پر, اس لحاظ سے گناہگار ہوگی. اب محرم کون ہوتا ہے؟ محرم 3 قسم کے ہیں, ایک ہے نسبی, ایک ہے رضائی, ایک ہے سحری. نسبی وہ ہوتا ہے جو خون کے لحاظ سے ہو, نسب کے لحاظ سے, جس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, محرم وہ ہے, شادی حرام ہے, وہ محرم ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, باپ ہوا, باپ کا بھائی ہوا, ماں کا بھائی ہوا, باپ کا باپ ہوا, اس طرح سیدھے جتنے رشتے ہیں, یا بھائی اپنا بھائی ہوا, یا بھائی کا بیٹا ہوا, یا بہن کا بیٹا ہوا, یا اپنا بیٹا ہوا, یا بیٹے کا بیٹا ہوا, جتنے رشتے ہیں سارے یہ محرم ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ شادی شریعت میں حرام ہے, یہ محرم ہے. کوئی بھی ان میں سے جا سکتا ہے, پوتے کو لے جائے, باپ کو لے جائے, چاچا کو لے جائے, ماما کو لے جائے, کسی رشتے کو بھی, یا بھتیجے بھانجے کو, یا دادے کو, یہ محرم ہے. دوسرے محرم وہ ہوتے ہیں جو رضاعت سے کرتے ہیں, ریز واد الف عین تا, رضاعت. رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے پلانے کو, جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو, جو بہت کم ملتے ہیں یہاں پر, بہرحال شریعت میں تو ہے نا جی, ہوتے تو ہے نا, وہ محرم ہے. ان کی بھی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی. ایک لڑکا کسی بھی ماں اور باپ کا بیٹا ہے, ایک لڑکی کسی ماں باپ کی بیٹی ہے, نہ ان کا خاندان ایک ہے, نہ ان کا قبیلہ ایک ہے, نہ ان کا علاقہ ایک ہے, لیکن دونوں نے ایک ماں کا دودھ پی گئے, چاہے ان دونوں میں سے کسی کی ماں ہو یا کسی تیسری ماں کا دودھ پیا ہو, دونوں نے, وہ آپس میں بہن پائیں گے, ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی, وہ بھی محرم. یہ دوسری قسم کا محرم ہو گیا جی. تیسری قسم کا محرم شریعت میں وہ ہے جو رشتہ سحر سے ہو, سحر, سواد ہیر ہے, سحر کہتے ہیں نکاح, یا جو شادی ہوتی ہے اسے. اس لیے جو نکاح کا جو شادی کا جو علامت بن جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سہرا باندھا. اصل میں وہ سحر لفظ عربی کا ہے, یہ پنجابی والوں نے سہرا لفظ عربی سے لکھا ہے, یہ پنجابی کے لفظ نہیں ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم اردو میں سہرا سین سے لکھتے ہیں, حالانکہ اصل میں سواد سے ہے.
تو وہ سحر کا رشتہ جو ہے وہ بھی محرم ہے شریعت میں. یعنی ایک عورت کا جو داماد ہے اس کی بیٹی کے خامد وہ اس کا محرم ہے, وہ اس کا بیٹا ہو گیا. ہمیں شریعت میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ شادی حرام ہو گئی ہے, چاہے اس کی بیٹی مر بھی جائے لیکن پھر بھی داماد سے ساتھ شادی اس کی نہیں ہو سکتی, اس کا بیٹا ہو گیا. یا اس کا سسر جو ہے اس کو باپ کی بن مانے گا, اس کے خامد کا جو باپ ہے فادر ان لا وہ بھی. تو یہ جو رشتے ہیں یہ 3 قسم کے محرم ہیں. ان میں سے پھر بھی شریعت نے یہ علماء نے پابندی لگائی ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا رشتہ نہ ہو, رشتے یہی ہوں لیکن کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کا کردار برا ہو یا مشکوک ہو, جس کے ساتھ جانے میں خطرہ ہو. یعنی اچھے خاصے رشتے جو ہوں ان میں سے کوئی برے آدمی ہوتے ہیں, ایسے شخص کے ساتھ پھر بھی نہ جانا بہتر ہے. بہرحال بغیر محرم کے جانے میں کوئی اجازت نہیں ہے. شریعت حنفی فقہا کے نزدیک یہی حکم ہے, اس میں کوئی رعایت نہیں. محرم کو جو جعلی یا بناوٹی کسی کو بہن کے بھائی بنا کر لے جاتے ہیں اس بارے میں علماء نے سخت مخالفت کی. محرم نے گم شدگی کی وجہ سے ایکسیڈنٹلی جی آج کرنے نے خود قابل نہیں رہنا نہ ساتھیوں سننا. اگر محرم فرض کرو گم ہو گیا یہ ایسی, اب تو وہ ہوگی مجبور ہو گئی ہے, یہ اس نے غیر اختیاری طور پر کام ہوا, اس کے اختیار میں نہیں ہے, اب اس کے بس میں نہیں ہے. محرم ہے ساتھ, محرم فوت ہو گیا, محرم گم ہو گیا ہے, اب اس کے اختیار سے باہر ہے. ایسی صورت میں حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسلامی حکومت ہے سعودی عرب میں, ان کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ایسی عورت کو سنبھالا دے, اس کو منزل مقام تک پہنچائے جہاں اس نے پہنچنا ہے, ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن اب چونکہ ایسا وہ کرتے نہیں ہیں. جی 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 سوال آپ کا بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے, لیکن اس کے بارے میں مجھے خیال میں پھر مجھے مزید تحقیق کر لینے کہ وہ جو کہ موثر میں آ گیا جائے گا یا احسار میں آ گیا یا اس شکل میں, اس کے لیے کیا حکم ہے. اس سوال کو میں انشاءاللہ ابھی جواب کو رکھتا ہوں کل تک کے لیے کہ اگر محرم ساتھ ہو اور محرم فوت ہو گیا یا گم ہو گیا تو اب وہ کیا کرے. اس سوال کا جواب میں پوسٹ پون کر دیں کل تک انشاءاللہ. ایک اور سر لیڈیز نے وضو کر رہے ہیں تو مسح کرنی ہے That's a good question. خواتین کے لیے جب وضو کریں گی تو مسح کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سر کا مسح کریں, وہ جو اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے وہ اتار کر سر کا مسح کریں, یہ ضروری ہے. اچھا ہم کو بال والا گرنے کے ضرورت میں جی نہیں, بال مسح کریں گے بالکل آہستہ سے کریں, بال نہ گرنے دیں. اور میں عرض کروں جہاں تک بال گرنے کے تعلق ہے, اگر 1 2 3 بال گر جائیں نا, اکا دکا 2 3 تک بھی, ان کے لیے صرف صدقہ ہے. یہ جو جرمانہ ہے وہ 1/4 سارق سے زیادہ کا مونڈ دیا جائے تو پھر صدقہ ہے, پھر وہ جرمانہ ہے, وہ جو دم ہے. 1 2 3 اگر بال گر جائیں تو اس میں صدقہ ہے, اور صدقہ 1 مٹھی بھر جو ہے نا وہ کیوں, یعنی وہ 1 ریال سے بھی کم بنتا ہے. تو احتیاط نہ اگر کوئی بال گرے صدقہ دے دیں کسی کو, ریال غریب آدمی, اس لیے صدقہ ہی ہے, چاہے مرد کے گر جائیں چاہے عورت کے گر جائیں. اس سے زیادہ بھی اگر گر جائیں تو اس میں زیادہ صدقہ دے دیں. 1/4 حصہ سر کا اگر کاٹ دیا جائے تو پھر وہ دم بنتا ہے, وہ بڑے دور جگہ دم بنتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے جہاں تک یہ ہے مسح کرنے کا تعلق, یہ لازمی ہے, یہ حکم ہے تمام فقہا کے نزدیک کہ وہ مسح کرتے ہوئے سر کو ننگا کر کے مسح کریں, آرام سے کریں, چونکہ مسح وضو میں فرض ہے. یہ یاد رکھیں وضو کے 4 فرض ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. جب نماز کے لیے کھڑے ہو, سورہ نساء میں بھی ہے, سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے کہ تم منہ دھونا, ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا, سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا, یہ 4 فرض ہیں وضو. لہذا اگر فرض ادا نہ کیا, اور حنفی فقہ میں 1/4 حصہ سر کا مسح, اگر اتنا کر دیا نا مسح ہو گیا. یہ جو پیچھے پورا لے جانا ہے یہ سنت ہے, اگر پیچھے نہ بھی لے گئے پورا, سنت چھوڑنا نہیں چاہیے, کریں پورا, بے شک یہ سارا کام سنت ہے جتنا کرتے ہیں, لیکن صرف اتنا کر دیں تو فرض ادا ہو گیا. جتنے سر کے جو نا دونوں ہتھیلیاں, ان کے نیچے جتنا سر کا حصہ آتا ہے نا یہ 1/4 حصہ ہے, اتنے پر مسح ہو گیا, فرض پورا ہو گیا, آپ کو وضو ہو گیا. ہاں البتہ سنت نہیں ہوئی, سنت آپ ہوگی کہ پورا کریں گے تو, لیکن وضو ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. اور ساری خواتین کے سوال تھی جہاں پڑے ہوئے. بال گرنے کے متعلق میں بات کروں گا
کہ بعض جو کسی کے میرے میں زیادہ گرتے ہیں تو زیادہ گرنے کا بھی کوئی صدقہ ہی یا ممکن نہیں ہے؟ گرنا بیماری کی صورت میں؟ ہاں یہ اور سوال ہے، یہ اور سوال ہے. آپ جو آپ نے سوال کیا بیماری کی صورت میں جی، کسی اسے کہتے ہیں انوالنٹری آفینس، انگریزی میں اور اردو میں کہتے ہیں غیر اختیاری جنایت. یہ جو غیر اختیاری جنایت ہے اس میں صرف بال گرنا نہیں ہے، اور بھی باتیں آ جاتی ہیں. کسی کو مثال کے طور پر خارش ہے، اسے دوائی لگانا پڑ گئی ہے، اس میں باتیں ہو سکتی ہیں نا جی. اس دوائی میں خوشبو ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، لیکن وہ نہ لگائے تو خارش ہی جاتی ہے اس کی. تو یہ جو غیر اختیاری آفینس ہے نا، جن پر مجبوری ہے، ان صورتوں میں یہ ہے کہ انسان کو اجازت ہے کہ وہ عمل کرے کیونکہ اس کے اختیار سے باہر ہے. بلکہ اگر سخت بخار آ گیا ہے، اسے چادر اوڑھنا پڑ گئی ہے، یعنی وہ سلا ہوا کپڑا پہننا پڑ گیا، کوٹ وغیرہ، وہ بھی پہن لے. غیر اختیاری ہے نا، وہ مرنے لگے آپ. اس غیر اختیاری انوالنٹری آفینس میں یہ ہے کہ وہ 6 مسکینوں کو نصف سا گندم دے. اب نصف سا کیا ہے یہ مسئلہ ہو جائے گا. نصف سا جو ہے اس کا وزن تقریباً 3.5 کلو گرام ہے. نصف سا 2.25 کلو ہو گیا. 1.75 2.25 کلو گندم ایک شخص کو دے اور 6 کو علیحدہ دے، یعنی 6 مسکینوں کو دینا ہے، ایک کو ساری نہیں دے سکتا. دوسرا آسان طریقہ، جتنا آپ آرام سے کھانا کھاتے ہیں ایک وقت میں مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں، کتنے ریال لگتے ہیں؟ 3 روپے لگ جائیں گے، 2 لگیں گے، 3 لگیں گے، 4 لگیں گے. آپ اندازہ لگا لیں کتنے میں کھانا کھاتے ہیں، اس کو دوگنا کر لیں، کیونکہ 2 وقت کھانا کھانا ہے نا. اتنا آپ 6 مسکینوں کو دے دیں. غیر اختیاری میں یہ اجازت ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں. اگر جان کر کریں گے پھر تو قربانی دینا پڑے گی، اسے دم کہتے ہیں بکرے کی. سمجھے مطلب؟ اگر اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، انوالنٹری ہے، پھر صدقہ ہے تو 6 مسکینوں کو 2 وقت کے کھانا، یہ صدقہ ہے فطر ہوتا ہے، پیسے دے دو. چاہے وہ 4 ریال بنے، چاہے 5 ریال بنے، چاہے 3 ریال بنتے ہیں، جو بھی بنتے ہیں. کلیئر نہیں ہو گیا؟ If you're in Aram, who are told you can't touch your face, but what if you need to cough or wipe nose? Right. پہلے اسی سوال کو لیتے ہیں جی. بالکل یہ فیس کو ٹچ کرنے والا یہ بات ہے نا جی. I hope you will understand me answer the question in Urdu. Yeah, I believe so. کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں جسے سن رہے ہیں نا. کیونکہ میں اگر انگریزی میں جواب دوں گا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ جو آپ کا سوال ہے نا جی کہ آپ فیس کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ اس طرح نہیں ہے. اس طرح کے فیس کے ساتھ کپڑا ٹچ نہیں کر سکتے، ہاتھوں سے ٹچ نہ کرنے کی رکاوٹ نہیں ہے. کلیئر نہیں ہو گیا؟ تو جب آپ نے ناک صاف کرنا ہے ہاتھوں سے یا کھانسنا کھانسنے کا ہاتھ رکھنا ہے تو یہ اجازت ہے. ٹچ کرنے کا مقصد یہ یو کانٹ ٹچ یور فیس ود دا کلاتھ، کپڑے کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتے. ناٹ ود یور ہینڈ، یو کین ڈو اٹ. آلسو ان Haram you can't scratch your head in case your hair falls. But what if you take your ihram off and there be loose hair on it? What do? We were told not to wear underwear. اچھا یہ جو ہے نا پہلا حصہ کہ بال گرنے کا میرے خیال میں انہوں نے جواب دے دیا. اگر بیماری کی صورت میں ہے تو پھر آپ کو صدقہ دے سکتے ہیں، اور اگر اکا دکا کے بال گرتے ہیں تھوڑے سے تو اس صورت میں 1 مٹھی یعنی 1 ریال سے بھی کم بنتا ہے. 1 مٹھی کیوں کتنی قیمت بنتی ہے؟ آدھا ریال بنتا ہے، وہ کسی غریب کو صدقہ کر دے. اگر اکا دکا کو بال گر جاتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. We were told not to wear underwear. خواتین کے لیے ایسی کوئی سلا ہوا کپڑا پہننے کی رکاوٹ نہیں ہے. There is no such thing at all in my knowledge and hopefully it's in all the fiqh books as well کہ کوئی خاتون کو کوئی لباس پہننے کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، ایسا کوئی انڈرویئر نہ پہننے کی میرے علم میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. یہ آپ کو کہیں سے سنا ہے تو میرے خیال میں غلط فہمی ہوئی ہے. For women, is it best to wear loose shalwar and kameez, or would you recommend to wear a jilbab? مطلب ہے تو دونوں اجازت. اب میں ریکمینڈ آپ کی سہولت کے بارے میں کیا کروں گا؟ یہ دونوں طرح اجازت ہے آپ کو. جس طرح آپ کو سہولت ہوتی ہے، جلباب پہن لیں تو پورے کا پورا ایک ہی آ جائے گا. ظاہر ہے نیچے آپ نے کوئی شلوار پاجامہ پہنا ہوا ہوگا، اس کے اوپر آپ جلباب پورا کور رہے گا ٹخنوں تک اپ ٹو دی اینکلز.
لیکن اگر صرف شلوار قمیض پہنے پھر بھی اجازت ہے آپ کے لیے، چونکہ دونوں چیزیں کی اجازت ہے، لہٰذا آئی تھنک آئی شل لیو اٹ ٹو یو، جو آپ کو پسند ہے وہ پہن لیں. سوائے یہ ہے کہ چہرہ ننگا رکھنا ہے، سر کو ضرور ڈھانپنا ہے. How many garments is a female entitled to wear? No restriction at all. کوئی پابندی نہیں ہے. جرسی پہن لے، جرابیں پہن لے، اس کے اوپر کوئی کوٹ پہن لے، نو نیچے برین پہن لے، اس پر کوئی پابندی نہیں. Nothing whatsoever. میرے خیال میں یہی سوال تھے. جی اب آپ احرام باندھ لیا، احرام کی باتیں وہ چلی، ہم چلتے ہیں اب جدہ ایئرپورٹ پر. احرام میں ہو گئے آپ جی؟ جدہ ہی چلے، جو جدہ ہی جائیں گے سارے انشاءاللہ. Is there anything you want to ask Mustafa? I thought you were a bit concerned. پھر نہ جدہ سے فارغ ہو کر آپ مکہ کو جائیں گے. جدہ شریف کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ جو ہمارے ہے نا گروپ لیڈرز، وہ کام تو انہوں نے کرنا ہے نا. پاسپورٹ ان کے پاس ہوں گے، ٹکٹ وغیرہ، وہ جو ٹریولنگ جو ڈاکومنٹ سارے کھاتے وہ سارے کلیئر کرانا. مجھے آپ کو علیحدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو جن کے حوالے ہم نے اپنا کاروبار کیا وہ جانے، ان کا کام جانے. ہاں یہ یاد رکھیں کہ تلبیہ پڑھتے رہے، تلبیہ نہ بھولیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب اب جدہ سے آپ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے کوچ آ جاتے ہیں جن کو پیسے دیے ہوتے ہیں، جن کے بک کیے ہوتے ہیں، ان کو پتہ لے جانے والوں کو. ہمیں پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو لے جائیں گے جدہ سے کسی کوچ بٹھا کر. تو تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر، 23 ہے میرے خیال میں، 23 کلومیٹر کے فاصلے پر آ جاتی ہے وہ جگہ جو حدیبیہ کا مقام ہے، جس جگہ صلح نامہ حدیبیہ ہوئی تھی. تو دلچسپ بات ہے لیکن میں اس بات پر ہی جاؤں گا. دل تو چاہتا ہے آپ صلح نامہ حدیبیہ ایک بار کو ذکر کروں لیکن بات لمبی ہو جائے گی. وہ ایک جگہ ہے جس کا نام حدیبیہ ہے. وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہوگا، اس پر لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط، صرف مسلمانوں کے لیے، اس سے آگے کافر نہیں جا سکتے. اور یہاں وہاں پہنچ کر تلبیہ کو اور بلند کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر، یعنی اس کے جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ ہمیں اس نے اپنا بندہ بنایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا کہ یہ جگہ ہمارے لیے کھلی ہے. ورنہ اگر اس کے یہاں بندے نہ ہوتے، اس کے محبوب کا غلام نہ ہوتے تو ہم کیسے یہاں جا سکتے؟ خوشی کا اظہار کریں شکر کے ساتھ اور تلبیہ اور بلند آواز سے پڑھیں. مکہ شریف پہنچ کر اب جو بھی مکہ شریف پہنچے، مکہ مکرمہ کے شہر نظر آئے، مکانات نظر آئے، تلبیہ درود شریف، تلبیہ درود شریف، کلمہ شریف، یہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اس دیار میں حاضری کے ساتھ نصیب کر رہا ہے. مکہ شریف پہنچ کر سب سے پہلا کام جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے. وہ عمرہ کرنا یہ پہلا کام وہاں پر، چونکہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے، مردوں اور عورتوں نے عمرے کا احرام پہنا ہوا ہے. اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ اپنے سامان کو سنبھالنے کے لیے جہاں بھی کوئی بندوبست کسی ہوٹل میں کیا ہوا ہے، وہ ہمارے گروپ لیڈر نے کیا ہوگا جن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کے ساتھ ہم جائیں گے، جس ہوٹل میں انہیں لے جائیں گے ہمیں وہاں جا کر سامان رکھنے کی، اپنا سارا کچھ رکھ کر تو پھر حرم شریف میں آنے تک جو وقت صرف ہوتا ہے وہ اجازت ہے. پہلے سامان رکھیں پھر حرم شریف میں وضو کر لیں. اب حرم شریف میں بغیر وضو کے نہیں آ سکتے. ہاں البتہ اگر وضو ہے تو اور بات ہے، لیکن اتنا لمبا وضو کب رہتا ہے؟ تازہ وضو کر لیں، بہتر ہے غسل کر لیں اگر ہو سکے تو. حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی یہ وہ اللہ کا پاک گھر ہے. جو ہم اس کے پاس وہاں ہے، یہ پاس وہاں ہمارا. اب اللہ کے گھر میں اب جا رہے، حرم کعبہ میں وہ جو پوری کی پوری بلڈنگ ہے اسے حرم کہتی ہے، یعنی حرم کعبہ بیت اللہ شریف جو کہتی ہے. ویسے تو حرم کے حدود بہت دور تک ہیں، وہ مسجد حرام سے کہتے ہیں، مسجد وہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. مسجد شریف میں داخل ہوں، اگر گروپ لیڈر اس طرح لے جائے آپ کو، یا آپ جا سکے وہاں سے، اگر اکیلے جانا چاہتے ہیں کہ پہلے ہی واقف ہیں تو باب السلام سے داخل ہونا زیادہ بہتر ہے. لیکن باب السلام سے اگر نہ بھی داخل ہوا جائے تو اجازت ہے، جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں. بہت سارے دروازے ہیں، یعنی حرم شریف کے مسجد بیت اللہ شریف جو ہے اس کے کئی دروازے ہیں. باب السلام جو ہے وہ اس کی مشرق کی طرف ہے، ٹورڈز ایسٹ ہے. وہاں سے داخل ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، جو کہ سرکار دروازے سے داخل ہوئے تھے، اس لیے افضل گنا جاتا ہے باب السلام سے داخل ہونا. جب آپ داخل ہوں تو چومنے تو کوئی دے گا نہیں، کیونکہ وہاں پر شرطا صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہ شرک یلا شیخ کریں گے تو
مشکل ہو جاتی ہے. اگر کوئی موقع مل جائے تو اس چوکھٹ کو چومیں, نہ موقع ملے تو آپ مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی بھید جاننے والا ہے. دایاں قدم اندر رکھیں. دایاں قدم اندر, جیسے مسجد, کسی مسجد میں داخل ہونے کا جو آداب ہے وہ مسجدوں کی بھی سب سے بڑی مسجد ہے. یعنی مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد وہ ہے جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں, اس سے بڑی اور کوئی مسجد نہیں. دایاں قدم رکھیں اور وہی پڑھیں جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ تو ہوا لمبا سا. اگر ساری دعا یاد ہو تو بہت بہتر ہے. اگر ساری نہ یاد ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو بہت لوگوں تک یاد ہوتے ہیں. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کہہ دیں اللہ پاک میرے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیں. ترجمہ اس کا یہ اللہ پاک میرے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیں. اوپن دا گیٹس آف یور مرسی فار می. میرے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیں. داخل ہوتے ہی دایاں پاؤں اندر, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیں. یہ نفل اعتکاف ہوگا. پتہ نہیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. اب اعتکاف کی ایک قسم تو ہے نا سن واجب, ایک ہوتی ہے سنن موقدہ. دونوں کو رہنے دیجیے, میرا موضوع نہیں ہے. یہ اعتکاف ہے نفل. جس مسجد میں آپ جائیں داخل ہوتے ہوئے آپ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف. نویت سنت الاعتکاف. نہیں آتی عربی, میں نے نیت کی اعتکاف کی, سنت اعتکاف کی. I intended to observe سنت اعتکاف. اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنا عرصہ آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اس اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے. صرف واجب اعتکاف کے لیے روزہ ہے اور سنت موقدہ اعتکاف کے لیے روزہ ہے. نفل اعتکاف کے لیے روزہ بھی نہیں ہے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف. اور یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر. ایک نیت اعتکاف کریں گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. کیوں نہ لیں نیت کر کے اندر جائیں. جو ہی آپ کی نظر پڑے اللہ تعالیٰ کے پاک گھر پر, کعبۃ اللہ, اس پاک گھر پر جب آپ کی نظر پڑے, یہ جو جواب دیتے ہیں میں رکھتا جو کہ مس نہ ہوتا جائے, یہ تو رکھتا جاؤں گا. یہ میرے پاس ایک پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر پر جب آپ کی نظر پڑے تو آنکھیں ایک بار یعنی نیچے کر کے جھکا کر پھر اس کو دیکھیں اور جو پہلی نظر پڑے اس میں جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے. یعنی اپنی خوش بختی پر ناز کریں کہ یہ وہ گھر ہے جس کے لیے ہم اخباروں میں یا مسجدوں میں جگہ جگہ وہ سینریاں یا کاغذوں پر یا مسلوں پر یہ فوٹو دیکھتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اس گھر کو اپنی آنکھوں سے سامنے چشم بینا کے ساتھ, چشم ظاہر کے ساتھ, اس مادی جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی خصوصی کرم ہے. اس وقت آپ پر یہ کیفیت طاری ہو کہ میں کہاں تھا اس کرم کے قابل. یہ حضور کی بندہ پروری ہے. تو یہ سرکار کے صدقے میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے. جو دعا مانگیں گے آپ آنکھیں بند کرنے سے پہلے تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, دیکھتے ہی اتنی آواز سے کہ آپ خود سنیں. یہی عورتوں کے لیے, یہی مردوں کے لیے. ہاں, عورتوں کی ایک اور بات یاد آ گئی کہ تلبیہ جو ہے مردوں کا بلند آواز سے ہو اور دوسرے بھی بے شک سن لیں تو حرج نہیں ہے, لیکن دوسروں میں مداخلت نہ ہونے پائے. یعنی یہ نہ کہ وہ بھی پڑھ رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں اس سے, ایسے نہ ہو. لیکن دوسرے سننے تو حرج نہیں ہے. عورتوں کا تلبیہ اتنا مدم ہو کہ صرف وہ خود ہی سنے, دوسرا کو نہ سنے. عورتوں کے لیے زور سے تلبیہ پڑھنا, لبیک اللہم لبیک پڑھنا منع ہے, آہستہ پڑھے. حرم شریف میں داخل ہونے تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے, آپ تلبیہ پڑھتے جائیں گے, چھوڑیں گے نہیں. جہاں جہاں موقع ملا حرم میں پہلا قدم رکھا, پھر تلبیہ پڑھا, آگے بڑھے تلبیہ پڑھا. اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر آنکھیں موندنے سے پہلے, بلنکنگ آف آئی سے پہلے آپ جو دعا مانگیں گے کعبۃ اللہ پر پہلی نظر میں کی یہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو دل میں آپ کو اچھی دعا اپنے لیے یا کسی حکم پہ گھرانے یا ماں باپ یا بچوں یا کسی کے لیے دعا خواہش دل میں ہے کہ اللہ پاک بشرطے کہ ہو وہ جائز, شریعت کے دائرے کے اندر ہو. یہ نہ ہو کہ میرا فلاں دشمن وہ مر جائے, اس قسم کی دعا نہیں. شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دعا مانگی جائے. جب مجھے راتوں رات فلاں بیٹھنے کے مالک بنا دے اللہ تعالیٰ, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دعا مانگی جائے. اگر نہ پتا ہو کون سی دعا مانگنی ہے یا یاد نہ رہے تو علماء نے ایک بڑی جامع دعا بتائی ہے, کمپریہنسو جو کہتے ہیں نا, جو سب کو کور کر لیتی ہے. کمپریہنسو پالیسی نہیں لیتے آپ,
کمپریہنسو دعا جامع، وہ دعا ہے، فرماتے ہیں کہ اے اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تلبیہ پڑھیں گے کہیں گے دعا مانگ کر، اے اللہ آئندہ کے لیے جو بھی میں جائز دعا مانگوں تیری بارگاہ میں قبول فرما لینا. ساری دعائیں بیچ میں نہیں آتی، یہی اللہ قبول کر لے اور کیا چاہیے تھی. یعنی آئندہ کی ساری دعائیں قبول کرنے کی دعا مانگ لینا ایک بار ہی. اب اس کے بعد آپ اتر جائیں گے نیچے جو جگہ ہے مطاف میں آ جائیں گے. اب آپ کا جی میں موقع دیتا ہوں آپ کو، ابھی طواف نہیں شروع کروں گا، میں طواف سے پہلے میں سوال بھی پڑھوں گا اور آپ کے سوال بھی لوں گا. بس مطاف میں آ جائیں، تلبیہ پڑھتے رہے، ابھی تلبیہ آپ نے بند نہیں کیا. اور ابھی آپ نے وہ جو کندھوں پر چادر ہے اس کو ننگا بھی نہیں کرنا، یعنی کندھوں کو ننگا نہیں کرنا، کندھے بھی ڈھک توڑ ابھی کندھے پر چادر ہونی چاہیے. جو ایک کندھا ننگا کرتے ہیں نا مرد، عورتوں تو فرق نہیں کرتی، مرد وہ نیچے سے بتاؤں گا بعد میں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، بکل مار کے رکھا. ابھی وقت نہیں آیا. اب ہم طواف شروع کرتے ہیں. شارٹ کٹ ٹو ریڈ پریئرس، قصر نماز. میں بہت سوال مختصر سے آپ نے سوال دیکھا، میرے خیال میں مطلب آپ کا یہ ہے کہ ہم قصر پڑھیں گے کیا پڑھیں گے، یہ سوال نہیں مطلب. جو کہ میں سمجھاؤں یہ دو ہی لفظ لکھے ہیں آپ نے، موضوع میرا یہ ہے کہ نماز قصر ہوگی یا پوری ہوگی. Let me read again, unless the question is something different. Short cut to read prayer, i.e. قصر نماز. یہ میں نے اس کا جی ہاں بالکل اچھا سوال کیا انہوں نے، یہ ہماری اسلامی بہن نے جس نے بھی کی ہے یا بھائی نے کس نے کی ہے. نماز آپ کا سفر اگر 61 میل سے زیادہ ہو، یہ بہت سارے علماء فقہ کے نزدیک ہے اور بہار شریف کے نزدیک 57.5 میل ہے. یعنی مسافر جب آپ بن گئے اور وہاں آپ نے 15 دن سے کام رہنا ہے، وہاں پہنچ کر بھی آپ مسافر ہیں اور رستے میں تو آپ ہیں ہی مسافر جہاں سفر اتنا زیادہ ہے. آپ کی نماز حنفیوں کے نزدیک قصر کرنی واجب ہے. میں حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، ہم حنفی ہیں نا. یعنی یہ نہیں کہ آپ 4 بجے چلو 4 ہی پڑھ لیں، وقت تو ہے ہمارے پاس نہیں، حکمن آپ 2 ہی پڑھیں گے. ظہر کے بھی 2 ہی فرض پڑھیں گے، عصر کے بھی 2 ہی پڑھیں گے، عشاء کے بھی 2 ہی پڑھیں گے. آپ بہتر 3 پڑھیں گے عشاء کی، فجر کی 2 تو ہے ہی 2 اور مغرب کی ہے ہی 3، ان کا نصف ہو ہی نہیں سکتا، 1.5 تو ہوتے ہی نہیں ہے نا. صرف ظہر عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان کو نصف کرنا ہے، 2 پڑھنی ہے اور یہ واجب ہے حنفیوں کے نزدیک. اگر کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ یہ مرضی ہے آپ کی پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، اس بتانے والے نے ٹھیک بتایا ہوگا، لیکن حنفیوں کے نزدیک نہیں، یہ مالکیوں کے نزدیک ہے. یہ ہم حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، لازمی ہے، انکمبنٹ اپان اس کہ ہم آدھی پڑھیں، حکم ہے. رہا یہ کہ بہتر وہ تو آپ نے پڑھ لیں گے. سنتیں موقدہ ہوں یا غیر موقدہ، سفر کے دوران آپ کو انہیں چھوڑنے کی اجازت ہے. موقدہ سنتوں کی بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، اللہ یہ کہ فجر کی نہ چھوڑے تو بہتر ہے، فجر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. باقی ظہر کی یا عشاء کی سنتیں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں دوران سفر. جہاں آپ ٹھہر گئے مکہ پر میں پہنچ کر یا مدینہ شریف میں پہنچ کر، آپ ہیں تو مسافر لیکن ٹھہرے رکے ہوئے نا، وہاں سنتے ضرور پڑھ لیں. لیکن جہاں آپ چل رہے ہیں، چل جہاز میں ہے، جہاں کے بس میں ہے، وہاں آپ سنتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں. بلکہ ایسی صورت میں بعض اوقات سنتیں کو چھوڑنا بہتر اس لحاظ سے ہے. فرض کرو آپ مانچسٹر ایئرپورٹ، ہمارے ساتھ ہوا واقعہ، مانچسٹر ایئرپورٹ اور لوگ قطار انتظار میں تھے، سب حاجی جا رہے تھے. تو وہاں وہ مسجد جو بنائی ہے انہوں نے کمرہ، اس میں تو 10-12 آدمی آتے ہیں مشکل سے. تو اگر وہ سب سنتے پڑھنا شروع کر دیں زور کی اور فرض بھی 2 پڑھیں تو پھر 10 سے 15 منٹ لگائیں تو پھر جہاز میں چلا جائے گا. تو بہتر یہ کہ صرف جو حکم ہے فرض کا وہی پڑھیں، 2 فرض پڑھیں، باہر آتے جائیں، باقی موقع دیں. آپ قصر کا یہ سوال تھا. I think that was the question کہ نماز قصر آپ نے پڑھنی ہے 2 رکعت. لیکن ہاں یہ اور بات ہے، جب آپ مسافر ہیں لیکن جو ریزیڈنٹ ہے امام آپ کا، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ریزیڈنٹ ہے، وہ پکا وہاں کا رہنے والا ہے، مثلا مکہ شریف میں جا کر پڑھتے ہیں یا مدینہ شریف میں، تو پھر وہ تو مقامی ہے نا، وہ تو مسافر نہیں نا، وہ 4 پڑھے گا، آپ بھی 4 ہی پڑھیں گے. یا یہ حنفی فقہ میں یہ حکم بھی ہے کہ جب نماز پڑھانے والا امام مسافر نہیں ہے، وہ مقامی ہے، تو اس کے پیچھے مسافر پڑھنے والا جو پوری پڑھے گا، وہاں آپ 4 ہی پڑھیں گے. جی شبیر آپ کا سوال. Yeah, what I was told, you know when you go in the mosque, listen, depending on what door you go through, you can see the Kaaba straight away. So the best thing to do is when you enter the actual mosque, look down, and then when you get close to the Kaaba, then look up. مسئلہ یہ ہے مجھے کئی بار کبھی سن لیتا ہوں، کبھی پھر مجھے بلاکنگ آ جاتی ہے کہ keep going and off and coming and going, coming and going. مجھے نہیں سمجھ آئی.
نہیں لینگویج نا پرابلم ود لینگویج ایکچولی لینگویج نہ انگریزی ہو یا اردو ہو یا فاصلہ نہیں ہے میرے لیے مجھے سمجھ نہیں آئی بات. Yeah. What is, you know, when you go in the mosque, Yeah. I was told that depending on what door you go through, sometimes you can see the Kaaba straight away. So when you enter the mosque, the best thing to do is look down first, and then when you get close to the Kaaba, then look up. As a matter of fact, میں اردو میں جواب دیتا ہوں. سوال میں سمجھ لوں آپ کا, میں جواب اردو میں دوں گا. کسی دروازے سے بھی داخل ہوتے ہوئے آپ کو کعبہ شریف نظر نہیں آئے گا. مجھے جہاں تک میرا علم ہے, مسجد حرام جو ہے, مسجد شریف, کسی بھی آپ دروازے سے داخل ہو آپ کو کعبہ شریف نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ چونکہ ہے ایسا معاملہ, جب تک کہ آپ کافی سارے چل کر آگے نہیں جا سکتے. یہ آتے ہیں آپ, میرے غلط فہمی ہے آپ کو. تو جواب ہو نہیں گیا آپ کا؟ Yeah. نہیں, ان کو سوال تو یہ تھا کہ دروازے سے داخل ہوتے پہلے کعبہ نظر آ جائے, تو پھر تو چونکہ نظر آتے نہیں ہے سوال ختم ہو گیا. I think you can. I think from Abdul Aziz Gate, it is possible to see the Kaaba from outside, as far as I can remember. بہرحال آؤٹ سائڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا. You can see just not all of it, but a part of it, yeah. تو پھر اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ جب آپ کعبے پر پہلی نظر پڑے, کعبے پر دونوں کام تو مستحب ہیں. اگر مسجد کے باہر آپ کو کعبہ نظر آ گیا کہ which is highly unlikely, but anyway if you say so I am not going to refute it. جب آپ کی نظر کعبہ پر پڑے اس وقت آپ نے تکبیر پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور دعا مانگنی ہے. جب پڑھے آپ, جب بھی پڑھے, اور مسجد میں اگر آپ باہر داخل ہونا ہے ٹھیک ہے, یس, لیکن کعبہ پر نظر پڑتے ہی, لیکن مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ہوگا کیسے ہی باہر نظر آنا کیسے. اگر آپ نے کہا ہے تو میں آپ کا انکار نہیں کر رہا ہوں, مجھے نظر کبھی نہیں آیا باہر سے. I can't take so. We'll go again. Abdul Aziz. جناب اندر نہیں تسی جانے ہائیلی انلائکلی ہے. بہرحال جہاں تک مسئلہ ہے نا یہ رضوان, وہ یہی ہے کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے آپ تکبیر کہیں اور دعا مانگیں, اللہ قبول فرمانے والا ہے. تو چاہے مسجد کے داخل ہونے سے پہلے نظر آ گیا, اگر میں اس کو بگ ایف کہوں گا کیونکہ میرے لیے میں ایسا ہوتا نہیں ہے, تو پھر ایسے کریں, جہاں نظر پڑے گی ایسے کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ طواف شروع کریں جی. جی آپ عمرہ کے طواف پر ختم کریں گے آج کی بات کو انشاءاللہ. خواتین کا مسئلہ, ہاں یہاں ایک بات رہ گی, چونکہ خواتین کا حصہ بھی شامل کرنا ہے, پلیز مجھے جواب بتاتے جائیں. خواتین کا حصہ یہ ہے جی کہ آپ سارے کام وہی کرتے جائیں جو مردوں نے کرنے ہیں. تلبیہ پڑھتے جائیں, کعبۃ اللہ یعنی کعبہ جدہ شریف سے روانہ ہوگا, جو کچھ میں نے مردوں کی طرح کہا ہے ویسے ہی عورتیں بھی کریں گی, سارے کام وہی کرنے ہیں. تلبیہ پڑھنا ہے, ذکر شریف کرنا ہے, درود شریف کرنا ہے, آپ جس حالت میں بھی ہیں, آپ بیمار ہیں یا صحیح ہیں, دونوں صورتوں میں آپ تلبیہ بھی پڑھ سکتی ہیں, ذکر بھی کر سکتی ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں. سارے کام آپ کو اجازت ہے. جو آپ کو اجازت نہیں ہے, اگر آپ بیمار ہیں, وہ بیماری ہے اگر, تو وہ آپ اس حالت میں بیماری میں کعبہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ شریعت کا حکم ہے. اگر آپ کو جب آپ مکہ شریف پہنچتی ہیں اور آپ بیمار ہو جاتی ہیں, یا اس سے پہلے آپ بیمار ہیں اور مکہ شریف میں پہنچ کر آپ ٹھیک نہیں ہوئی, آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اسی حالت میں احرام میں رہے. وہی لباس آپ نے جو پہنا ہوا ہے, آپ نے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو رکھیں. وہ جو خوشبو نہیں سونگنی یا سارے کام جو کرنے ہوتے ہیں, وہی چہرے کو نہیں ڈھانپنا, کور کرنا, وہی آپ پر پابندی لاگو رہیں گی. اپنے کمرے میں, ہوٹل میں, جہاں کہیں بھی آپ کی رہائش ہے, وہیں ذکر وغیرہ کرتی رہیں. نماز تو آپ پڑھ نہیں سکتی, کعبۃ اللہ میں جا نہیں سکتی, جب تک کہ آپ بیماری سے باہر فارغ نہ ہو جائیں. جب آپ فارغ ہوں گی اس وقت آپ غسل کریں, جو فرض ہے, یہ غسل فرض ہے. ہر خاتون کے لیے اس بیماری سے نکلنے کے بعد غسل فرض ہے. قرآن پاک میں یسألونک عن المحیض غسل فرض ہے. پھر آپ دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ نیت تو آپ کی پہلے احرام کی تھی نا, چاہے آپ کو 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن کتنے دن بھی آپ کے لگ گئے مکہ شریف میں, ہوٹل میں, یا جہاں بھی آپ رہ رہے, آپ بیماری سے فارغ نہیں ہوئی, آپ انتظار کرتے رہیں. جب فارغ ہوں گے غسل کر کے وہی آرام جو آپ نے پہنا ہوا ہے اسی کو پہن کر سیدھے کعبہ شریف میں جائیں. پھر وہی کام کریں جو میں نے پہلے مردوں کو بتایا ہے کہ اندر داخل ہو تو اس طرح پڑھے, اندر داخل ہونے کی دعا, اور کعبۃ اللہ نظر آئے تو تکبیر پڑھیں, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اور دعا. بس عورتوں کا اتنا فرق ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں جی طواف کو.
جیسے پچھلے سال میں نے کیا تھا اسی طرح اب بھی کروں گا. جانی تھی میں نے یہاں پر اب بھی کروں گا اسی طرح جی کہ ویسے تو نقشہ جب بنایا جاتا ہے نا تو نارتھ ہوتا ہے اوپر. جتنے طالب علم سارے جانتے ہیں کسی کتاب پر جب کوئی بھی نقشہ ہوگا ٹاپ پر نارتھ ہوتا ہے, باٹم میں ساؤتھ ہوتا ہے, اس طرف ایسٹ ہوتا ہے رائٹ سائڈ پر, اور لیفٹ سائڈ پر ویسٹ ہوتا ہے, مغرب ہوتا ہے. لیکن میں سہولت کے لیے تاکہ ہم سارے سمجھ جائیں اس کو میں بجائے نارتھ بنانے کے اس کو میں ویسٹ بناؤں گا اور اس کو ایسٹ بناؤں گا. اور پھر جب ویسٹ ادھر ہو جائے گا تو ویسٹ اس طرف نارتھ آ جائے گا اور ادھر ساؤتھ آ جائے گا. خیر اب آپ کو نارتھ ساؤتھ وہاں جس کو پتا ہے وہ سمجھ جائے گا, جس کو نہیں پتا مشرق کدھر ہے, شمال کدھر ہے, جنوب کدھر ہے. باب السلام جو اس طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے, جہاں سے میں نے کہا داخل ہونا ہے. نہ داخل ہوئے باب صفا سے داخل ہو گئے, باب مروا سے داخل ہو گئے, کئی دروازے ہیں, اور باب عمر بن عبدالعزیز سے داخل ہو گئے, باب فا سے داخل ہو گئے, باب عمرہ سے داخل ہو گئے. کسی سے داخل ہو سکتے ہیں, جس دروازے سے بھی آپ داخل ہوں. آپ نے آرام کی چادر اوپر اوڑی ہوئی ہے, کندھا نگا نہیں کیا ابھی, جیسے میں نے کہا تھا. کعبۃ اللہ کو دیکھا, تکبیر پڑھی, دعا مانگی. اسی طرح خاتون نے بھی. آپ نے شروع کرنا ہے, یہ جو کونا ہے نا, یہ ساؤتھ ایسٹ کا کارنر, جنوب مشرق میں, اس کونے میں وہ حجر اسود ہے جو جنت سے اترا ہوا پتھر ہے, قیمتی پتھر, بلیک سٹون. حجر کہتے ہیں سٹون کو, اسود کہتے ہیں بلیک کو انگریزی میں, بلیک سٹون, حجر اسود ہے. اس کونے میں حجر اسود ہے. چاہے آپ ادھر سے داخل ہوئے ہیں تب بھی, ادھر سے جدھر سے بھی, آپ نے اس کے سامنے آنا ہے. کئی بار ادھر سے جاتے ہوئے آپ, یہاں سے یہ نزدیک ہے نا, لیکن ادھر سے چونکہ ریلا آدمی کو آ رہا ہوتا ہے نا, ممکن آپ کو آسانی یہی رہے گی یہاں سے پھر کر جائے, یا پھر یہاں سے باہر بلڈنگ کے اندر سے ہو کر آ جائے واپس. آپ نے پہنچنا یہاں پر ہے, اس سے پہلے آپ کا طواف شروع نہیں ہوگا حجر اسود والے کونے کی سیدھ میں. اس کونے کی سیدھ میں ایک لائن لگی ہے, انہوں نے براؤن قسم کی لائن, آئی تھنک اٹس براؤن, اگر نہیں ہے تو مجھے جو کلر بتا دینا, میں کلر بلائنڈ ہوں ویسے. لائن پٹی سے بنی ہے جی, ایک پٹی سے بنی ہے, میرے خیال میں براؤن سے کلر ہے, ڈارک براؤن سے کلر ہے, جو بھی کہہ لیں, یہ پٹی بنی ہوئی. جب آپ آئیں گے, مرد ہوں یا عورت, اس لائن سے ایک قدم پہلے کھڑے ہو کر, اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے چومنا ہے. لیکن میں اس لیے اگلی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہنچنا نہایت مشکل ہے. اگر کسی سے پہنچا جا سکے, یہ یاد رکھیں کہ دھکے دینا, کسی کو تکلیف دینا, یہ سخت گناہ ہے. تو جا کے دھکے کھانا یا دھکے دے کر وہاں پہنچنا پڑے گا تو نہایت مشکل ہے, اور یہ گناہ ہے, اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے. تو طریقے تو تین ہیں کہ اس کو پہنچ کر بغیر دھکے کھائے ہوئے ہاتھ رکھ کر چوما جائے اسے. وہ نہ ہو سکے چھڑی لگا کر چھڑی کو چوم لیا جائے. کتابوں میں آپ کو ساری باتیں ملیں گی, لیکن جو عموماً ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں جو کہ وہ موقع کم ملتا ہے. کسی سے موقع مل جائے, چھڑی تمہارے پاس ہوتی نہیں ہے. چھڑی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بغیر چھڑی کے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, وہ جو چھڑی والے ہیں بیچارے, جو بہت بیمار ہیں یا عمر والے ہیں, انہیں وہاں پہنچنے کا ہوتا ہے. سچی بات ہے, کون پہنچ جاتا ہے جن بیچاروں کو. ہم جوانوں کو نہیں پہنچ جاتے, میں آپ نے اپنے جوانوں کے اندر, جوانوں کو پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے جی وہاں پر. تو اگر کوئی وہاں پہنچ سکے تو حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر اس سے پہلے آپ نے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے. اب کندھا ننگا کرنے کا وقت ہے, جیسے بس شریعہ ٹرم میں اتباع کہتے ہیں. اتباع, اب آپ نے اتباع کرنا ہے. یہ جو دایاں کندھا ننگا کرنا ہے نا جی, آپ یہ مشکل نہیں ہو رہا. آپ یہاں آ جائیں نا, کسی کا آگے نہیں آئیں گے, آ جائیں. یہ سب کیا ہوتا ہے, یہ تھا نا جی. اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ چادر کندھے کے نیچے کرنی ہے, رائٹ شولڈر کے نیچے کرنا ہے یہ کونا, بایاں وہی رہے گا, لیو اٹ ہیئر. دائیں کو کندھے کو باہر کر لیں, سمپل ایز دیٹ, بس یہ کر لیں. دائیں کندھا آپ ننگا کر لینا ہے. ننگا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر, چاہے آپ نے ہاتھوں سے چومنا ہے تب بھی, یا ہاتھ رکھ کر, یا
اشارے سے چومنا پیچھے، اس صحت میں جہاں بھی پٹی پر آ سکتے ہیں. نیت کریں، کندھا ننگا کیا، اب آپ نے نیت کر لی ہے. ابھی دایاں کندھا سامنے آیا ہے، اس کے خاص سیدھ میں نہیں آئے، صرف دایاں آپ کا سینہ کے سامنے نہیں آیا، رائٹ شولڈر سامنے آیا. سمجھا رہی میری بات کی؟ اب آپ نیت کریں. نیت ہوگی اللہم انی ارید الطواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ تو ہو گیا عربی میں، جو کہ سب کے لیے مشکل ہے. کتنی نیتیں آپ یاد رکھیں گے عربی میں؟ صبح اشواق جی صبح اشواق ٹھیک ہو اپنی نیتوں نے یاد کی تو سا کہہ جی آپ یہ سنا جو سوکی سارے دا سنا. اچھا بہرحال اب اے اللہ پاک میں نے تیرے اس گھر کے طواف کی نیت کی، میرے لیے آسان کرنا اور قبول فرمانا. سب کا نہیں ہو گیا؟ انگریزی میں I intended to do the circumambulation of your holy house, make it easy for me and accept it from you. یہ نیت کر لیا آپ نے، دایاں کندھا سامنے. اسی طرح عورتیں بھی، صرف فرق اتنا ہے کہ عورتوں کا کندھا ننگا نہیں ہوگا. کسی صورت میں صرف ان کا چہرہ ننگا ہوگا، باقی کچھ ننگا نہیں رکھ سکتے ہیں. یا ہاتھ مرد ننگا کر لیں گے کندھا. نیت کر لی. نیت سے پہلے تلبیہ بند. اب یہاں تلبیہ آپ کا بند ہو گیا. جتنا آپ لبیک کرتے رہے ہیں شروع سے لے کر، جب آپ نے کندھا ننگا کیا لبیک ختم ہو گیا. یا جب خواتین نے کندھا ننگا نہیں کیا لیکن کسی میں آگے نیت کر لیا، آپ نے نیت کر لی تو وہاں کی لبیک ختم. نو مور لبیک آفٹر دیٹ. تلبیہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کہیں بھی نہیں. وہ اگلی بات جب حج کے لیے رام باندھیں گے اس کے بعد کی بات ہے نا. اب عمرہ ختم ہو جائے گا، اب کہیں بھی تلبیہ نہیں. تلبیہ ختم ہو گیا. نیت کر لی، کندھا ننگا کر لیا مردوں نے، تلبیہ بند کر دیا. اب اس چیز میں آ جائے. اب سینہ اس کے سامنے ہو، سینہ اس کے سامنے ہو، اس کے دونوں طرف پر ہاتھ رکھ کر، اگر وہاں کوئی خوش قسمت پہنچے تو منہ اس پر رکھ کر بوسہ دے. منہ کافی اندر لے جانا پڑتا ہے، یہ گھسا ہوا ہے، منہ اندر داخل کرنا پڑتا ہے. نہ ہو سکے تو دور سے کھڑے ہو کر اس کی سیدھ میں سینہ سامنے کر کے وہ جو پٹی ہے نا سفید سی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرح اس کے بیچ میں لے لینا، ٹانگوں کے بیچ میں رکھنا پٹی کو. اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں. اب آپ ہاتھ وہاں نہیں رکھ سکتے کیونکہ دور ہے نا. یہ اصطلاح، اس کو کہتے ہیں استلام کرنا. اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں دس از کالڈ استلام. یہ استلام، یہ بوسہ دینا کو استلام کہتے ہیں. یہ جو استلام ہے اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ برابر ہے. ہاتھ رکھ کر چومنا یا دور سے کرنا اس سیدھ میں، دونوں کا ثواب برابر ہے. تو دھکے کو کھانے ہیں جب اللہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہاں پہنچنے کے لیے تکلیف نہ ہو تو پھر دور کھڑے ہونا، پھر جانچ لیں گے. تو جب وہاں دھکے ہیں پیچھے بھی کر سکتے ہیں آپ. کانوں تک ہاتھ کھڑے کریں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یاد رہا تو نہ صحیح، یاد رہا تو ٹھیک ہے، نہ یاد رہے بسم اللہ اب کچھ بھی کہہ دیں الحمدللہ. اس کے بعد یہ کہنے کے بعد یہ نہیں یاد ہے کانوں کے بعد بسم اللہ تو کہہ سکتے ہیں آپ. بسم اللہ کر کے الحمدللہ کو پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں. تو اب ہاتھوں کو آپ اس کی سیدھ میں لے لیں. یہاں سے آپ پکڑا، اب ہاتھوں کو حجر اسود کی سیدھ میں لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کونے میں حجر اسود ہے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب اس سیدھ میں ہاتھ لے گیا. آپ ان کو منہ کے ساتھ لگائیں، 3 بار چومیں. یعنی وہ جو کسک ہے نا، 3 بار چومنا ہے. اور ہٹا کر نہیں، اپنی جو ہتھیلی یا فنگرز ہے نا آپ کی انگلیاں، ان کو اس طرح کر کے نہیں چومنا، اسی پر رکھے رکھے 3 بار چومنا ہے. مردوں اور دونوں چومنا اس طریقے سے ہے کہ آواز جو ہوتی ہے نا پچ پچ کی، اس طرح کی آواز نہ آئے. بالکل اتنی مدھم آواز ہو کہ آپ بھی نہ سنیں. مدھم آواز میں چومنا ہے. 3 کس لینے ہیں، 3 بوسے لینے ہیں اپنے ہاتھوں کے، یا اس کے بھی 3 بوسے لینے اگر وہاں تک پہنچ سکیں. یہ 3 بوسے لیے. اب آپ اس لائن سے ادھر آ جائیں. یہاں کھڑے اس لائن کی سیدھ میں، اب ادھر ہو جائیں. جو ہی اس لائن سے آتے اس کی سیدھ میں، اب اس کی طرف بایاں کندھا کر دیں. پہلے سینہ تھا نا، اب رخ پھیر لیں. اب کب آشی طرف بایاں کندھا ہو جائے طواف شروع کر دیں. یہاں سے آپ چلتے جائیں، طواف کرتے جائیں. طواف میں آپ نے دعائیں تو بہت ساری ہیں، اور مجھے امید نہیں ہے کہ دعائیں اتنی یاد ہو سکتا. آسان جو ہے
وہ بالکل سب فقہا نے اجازت دی ہے اور شریعت میں جائز ہے. تیسرا کلمہ پڑھے آسان, اور ایک دعا اگر یاد ہو سکے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تھوڑی سی سے زیادہ بھی اگر یاد ہوئی تو بہتر ہے. وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دو اگر یاد ہوئے ساری باتیں بیچ میں آ جائیں گی. لیکن اگر یہ بھی نہیں یاد, درود شریف تو کسی کو یاد نہ ہو. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, تو ہمیشہ پڑھتے ہیں نا اللہ مبارک. وہ بھی اجازت ہے کہ کسی کو کچھ نہ آتا ہو تو درود شریف پڑھتا رہے پھر بھی قبول ہے. یہ ساری باتیں ہوگی. بہرحال بہتر وہ دعائیں نہ یاد ہوں تو یہاں سے پڑھیں. تیسرا کلمہ تھوڑا سا آگے چل کر یہاں پر یہ آتا ہے دروازہ ہے کعبہ شریف کا. یہاں پر یہ باب ہے, دروازہ ہے, ڈور ہے کعبۃ اللہ کا, بہت اونچا ہے اس کے اندر جانے کے لیے. یہاں پر مقام ابراہیم پڑا ہوا ہے, یعنی وہ شیشے کا ایک فانوس سا بنا ہوا ہے جس کے اندر وہ پتھر پڑے ہوئے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے. دل تو میرا چاہتا ہے کہ کسی ایک تفسیر بیان کروں, لیکن وقت چونکہ میں نے عملی بیان کرنا ہے اس لیے اسی تفسیر میں لگ گیا تو گھنٹہ لگے گا کہ یہ پاؤں کب سے رکھے گئے, کیسے نشان ہیں اس پتھر پر, کس وقت یہ نشان پڑے ابراہیم علیہ السلام کے. بڑی ایمان افروز باتیں محبت آمیز. بہرحال یہاں وہ پڑھا جسے مقام ابراہیم کہتی ہے, جس کا ذکر قرآن نے کہا ہے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی. جو میں نے آیت پڑھی تھی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یعنی اس کا 2 بار انہوں نے بارے ذکر کیا مقام ابراہیم کا, جس پتھر پر کھڑے ہو کر سرکار نے یہ کعبہ کا تعمیر کیا. اور اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو اینٹیں اور گارے دے رہے تھے, اور یہ پتھر اونچا ہوتا ہے جسے گو نہیں کہتے پنجابی میں, کسی وہ پلیت سا بنا کر اوپر کھڑا ہوتا تھا کسی آدمی پر, تو یہ پتھر وہ کام کر رہا تھا. دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی, پتھر اونچا خود بخود ہو جاتا ہے, جنتی پتھر. اور اس پر یہ آپ قدموں کے جب کھڑے ہو کر اتنی بات کرو لمبی نہ کرتے